الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نہیں، لائٹ بند کر دو، بیچ کی بڑی لائٹ بند کر دو، ایک جن اٹھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کے محبوب کا ذکر سننے سمجھنے کے لیے ایک جگہ جمع فرمایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اگر اس پر آپ غور کریں، ورنہ کئی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ ان کو بھی توفیق دے، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو برائی، لیکن کئی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی ہوٹلوں پر ہیں یا چوراستوں پر گاڑیاں بھگا رہے ہوں گے، یا جو ہے بیٹھ کر ٹھٹی ٹاٹا غیبتیں چغلیں نہ جانے کس طرح کے الفاظ کر رہے ہوں گے۔ میں تانا نہیں دے رہا ہوں، آپ تمام کو ایک سبق، ایک میسج دینا چاہتا ہوں، بس اس کو ہم کہاں تھے اور ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر یقیناً جانے آپ مسجد میں آ کر بیٹھنا آج کے دور کے حساب سے تو آپ کو دو طاقت سے لڑنا پڑتا، تب آپ مسجد میں آتے، ایک شیطان سے، ایک اپنے نفس سے۔ ہاں، باہر کے دشمنوں سے آپ لڑ لے سکتے، دکھتا ہو نہیں کیا کر رہا ہوں تو کیسا بچنا ہو، وہ سب ترکیبیں معلوم ہے۔ اندر جو آپ کے اندر ہے، نفس بھی اندر ہے، شیطان بھی اندر ہے، تو شیطان وہ شیطان ہے جو آنکھوں پہ آتا ہے، یہ برائی نیکی سے روکنے والا شیطان، آپ کو نیک جگہ جانے سے روکتا، وسوسے ڈالتا، ارے بہت ٹائم ہے، کیا کرتے مسجد میں بیٹھ کے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ابھی جائیں گے، پوری رات چلی جاتی، ایسا بھی ہوتا۔ لیکن ان تمام سے وسوسوں سے لڑ کر، شیطان سے، نفس سے لڑ کر جیت کر آپ آئے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ آپ جیت کر آئے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فضل مجھ پر ہوا ہے۔ اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر ہوا ہے کہ آپ ان وسوسوں سے پار ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھے، اور آج کی ایسی رات کہ جس رات کو شب معراج کہتے ہیں، آج ایک فرقہ ہوتا، کئی وہابیوں کے آپ مسجدیں آپ دیکھتے ہوں گے، محلوں میں بھی، اللہ ہمارے محلوں سے یہ نحوست کو ختم فرمائے، کئی وہابی مساجد بند ہے، اور میں مسجدوں کو نہیں کہوں گا جہاں مسجد وہابیہ بناتے ہیں، ان کو عمارت کہتا ہوں میں، مسجد تو سنیوں کی ہوتی ہے الحمدللہ، جس مسجد میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، تو لہذا ان کی عمارتیں آپ دیکھیں بند ہے ابھی، لاک۔ ان سے پوچھو بھائی کیوں بن کر آپ نے، بولے کوئی ضروری نہیں ہے آج کی رات کے بارے میں۔ اچھا کیوں ضروری نہیں ہے؟ بولے شب معراج ہے، بس اس کو کیا منائے، ہم تو ایک ہی رات مناتے ہو، تانا نہیں دے رہا ہوں، یہ جو چل رہا ہو بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم ایک رات مناتے ہیں شب قدر۔ کیوں؟ قرآن اترا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ کر سناتے ہیں، سورہ قدر میں کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو قرآن اترا، اسی لیے ہم شب قدر مناتے ہیں۔ میں نے قرآن شب قدر کو اترا، یہ آپ کو کیسے مان؟ بولے قرآن ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے کہا اسی طرح میں آج کی رات حضور کو معراج ہوئی، ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ قرآن ہے، یہ بھی تو قرآن میں ہے نا۔ میں نے کہا، میں نے کہا دیکھو مولوی صاحب حق بات بولو،
تمہاری نہ میری سچائی کو مانتے ہو؟ بولے ہاں بھائی ہم تو سچ بولتے ہیں، ہم تو بولتے ہی کہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں۔ بولا ٹھیک ہے بھائی، آپ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ایک بات مجھے بتائیے، قرآن میں معراج کا ذکر آیا یا نہیں آیا؟ اب وہ سر کو جانے لگے گا، کبھی سوال کرے وہابیوں سے، بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ قرآن میں شب معراج کا ذکر آیا یا نہیں آیا؟ اور وہ سر کو جاتے کیونکہ حق بولنا پڑے گا، سچائی میں طاقت ایسی ہے کہ سچ نکلتا ہے، سر چڑھ کر بولتا ہے، تو اب سچ لا محل بولنا پڑتا ہے۔ آیا ہے کہاں؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، بولے نا بس، میں نے آیا، بولے آیا، میں نے کہا مولوی صاحب جب آیا تو بیان کب کرو گے؟ ہے جب قرآن میں جہاں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا ذکر ہے تو شب معراج کا بھی ذکر آیا ہے نا۔ رمضان کے مہینے میں آپ روزے کی بات کرتے، حج کے مہینے میں آپ حج کے فضائل کی آیتیں پڑھ کر سناتے۔ میں نے کہا معراج کی رات میں تم لاک ڈال کے بھاگ رہے، میں نے کہا آیت تو ہے نا، ایک آیت ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ نہ بولو، ایک آیت نہیں ہے قرآن میں، تو کتنی آیت ہے؟ میں نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی سبحان الذی اسری یہ ایک آیت، اسی سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 60 کتنے ہو گئے؟ 2، اور اسی سورہ قرآن میں سورہ نجم میں 18 آیتیں، سبحان اللہ۔ سورہ نجم کی والنجم اذا ہوا، ٹوٹل 18۔ میں آپ کو قرآن سے تاکہ آپ باہر نکل کیا کر رہے تھے پوری رات بول رہا ہوں، اللہ قرآن کی آیتیں سمجھ رہے تھے۔ شب معراج کا ذکر آیا ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں 2 آیتیں، سورہ نجم میں 18 آیتیں، کتنے ہوئی؟ 20۔ اب آئے سورہ زخرف میں 1 آیت، سورہ سجدہ میں 1 آیت۔ میں سارے سجدے میں ٹک کر کے قرآن پاک میرے سامنے رکھ کر رکھا ہوں لکھ کے، ایسا نہیں کہ ہم سنی ہے دلائل سے بات کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس پروف ہے، ہم اپنے ماں باپ کی اولاد ہے، اور اس بات کا تو ایسا پروف ہے کہ ہم حلالی اولاد ہے کہ ہم الحمدللہ عاشق رسول ہیں۔ تو سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے خود فرما کہ میرا گستاخ یا تو منافق ہوگا، یا تو حرامی ہوگا، یا تو حیزی ہوگا، وہی حضور کی گستاخی کر سکتا ہے۔ ماں باپ کا حلالی بیٹا کبھی حضور کا گستاخ نہیں بنتا، یہ بات پکی ہے، اور حدیث کی روشنی میں بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو لہٰذا کتنے آیتیں ہو گئے؟ اچھا مجھے پتا چلے کہ آپ سو نہیں رہے، سن رہے ہیں۔ کتنے آیتیں ہو گئے؟ 22 آیتیں قرآن میں شب معراج کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر سے سورہ بنی اسرائیل میں 2، سورہ نجم میں 18 آیتیں، سورہ زخرف میں 1 آیت، سورہ سجدہ میں 1 آیت، 22 آیت قرآن میں۔ یہ آ گیا قرآن کے آیتیں شب معراج کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اب آئے آگے حدیث کی کتاب میں آئے، صحیح بخاری کی پہلی باب الصلاۃ، جہاں نماز کا ذکر امام بخاری نے کیا، وہاں پر معراج کے بارے میں حدیث، صحیح بخاری میں حدیث باب الصلاۃ میں۔ صحیح مسلم میں چلے جائے، امام مسلم نے باب الایمان، جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں پر حدیث جمع کا ایک باب بانا، وہاں پر معراج کا ذکر، 2 حدیثیں۔ اب آئے امام نسائی کی حدیث ذکر میں آ جائے، المجتبی، اس میں آ جائے جہاں امام نسائی نے نماز کا ذکر باب بانا امام نسائی نے، وہاں معراج کا ذکر۔ میں نے کہا نا یہ ساری باتیں میں ڈکی چکی نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس ابھی چلے روم میں کتابیں موجود ہے، ٹک ڈال کر رکھا ہوں، ثبوت کے ساتھ بات بتا رہا ہوں۔ یہ ساری کتابیں جو نام بھی لے رہا ہوں ہے بھی اس فقیر کے پاس رکھے ہوئے الحمدللہ، اور سب ایک جگہ جا کے ضرورت نہیں ہے، یہاں تو میرا خود یہاں کتابیں، اب تو آپ کو زیادہ دور چلنا بھی نہیں، اگر کوئی پوچھے تو بتا بھی سکتا ہوں الحمدللہ۔ تو لہٰذا بخاری میں 1 حدیث، مسلم میں 1 حدیث، امام نسائی نے 1 حدیث کو لے آیا۔ 3 المستدرک، امام حاکم کی کتاب المستدرک۔ یہ کیوں ہے؟ میں ذرا اس کو ایک بات، ذرا علمی بات ہو جائے۔ دیکھیں امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی۔ صحیح حدیثیں کتنے یاد تھی امام بخاری کو؟ سب مل کر بچوں بولے، کیونکہ سارے وہابی بولنا بخاری میں ہے تو بتاؤ، سنو بولا کو۔ بخاری، امام بخاری کو کتنے حدیثیں یاد تھی؟ وہ بھی صحیح حدیثیں 1 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری نے جو کتاب لکھی
بخاری شریف جس کو کہتے ہیں قرآن کے بعد اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف جس کو ہم کہتے ہیں، اس بخاری کے 3 جلدیں ہیں، کتنے؟ 3 جلدیں ہیں، ان 3 جلدوں میں 5000 حدیثیں ہیں، بولو یار سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیں یاد کتنے حدیثیں یاد کی ہوگی؟ اور انہوں نے کتاب میں لکھی کتنے؟ 95,000 گئے کا سب بخاری میں ہے تو بتانا ان کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا صرف امام بخاری نہیں لکھے، اور بھی جنوں کو لکھا ہے بھائی، الادب المفرد بھی لکھے، اور بھی کتابیں، اور محدثین کو امام بخاری نے حدیثیں اپنے شاگردوں کو بتایا۔ تو اب بتا، بخاری میں حدیثیں ہیں 5000، امام بخاری کو یاد تھی 1,00,000 حدیثیں، اور حدیثیں کون لیے؟ تو امام حاکم نامی ایک بزرگ گزرے، المستدرک انہوں نے کتاب لکھی۔ یہ کون ہے امام حاکم؟ یہ امام بخاری کے شاگرد ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ امام بخاری کے شاگرد رہتے ہیں، امام بخاری نے ان کو حدیثیں بتائی۔ امام ترمذی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں، سنیں آپ، تو امام ترمذی ہو یا امام حاکم ہو، یہ شاگرد ہے امام بخاری کے۔ اب امام بخاری کے جو شاگرد ہے، المستدرک جو کتاب انہوں نے حدیث کی لکھی ہے، اس میں معراج پر 6 حدیثیں ہیں۔ بخاری میں ایک، میں دلائل دے رہا ہوں، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ سمجھ گئے؟ 22 آیت، الحمدللہ۔ بخاری کے 1 حدیث، مسلم میں 1 حدیث، امام نسائی میں 1 حدیث، المستدرک میں 6 حدیث ہے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ، ہاں محبت سے۔ اب بولیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہے معراج، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ بھائی میں بتاتا ہوں۔ اچھا سنیں، معراج کے بارے میں میں ایک آیت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آیت نمبر 60، ٹھیک ہے، اور سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَأَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اس آیت کا معنی سنیں آپ، بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ پہلے معنی سنیں آپ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ہم نے جو تجھے دکھایا، معراج کی رات جو تجھے ہم نے دکھایا، کس لیے دکھایا اللہ؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ اس لیے دکھایا الا فتنۃ للناس، تاکہ اس کے معراج کے ذریعے تجھے معلوم کر دے کہ تیرے ماننے والے میں تیرے کون ہے اور پرائے کون ہے۔ سبحان اللہ، تیرے ماننے والوں میں تیرے کون ہے اور پرائے کون ہے۔ جو تیری عظمت کو بغیر دیکھے مان لے وہ تیرا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب جو شک میں آئے، نہیں اللہ کو نہیں دیکھے، شک میں آ گیا، نہیں ہوا معراج، سمجھ جانا تو ہے ہی نہیں نبی کا، کیونکہ اللہ نے معراج مسلمانوں کے لیے ایک امتحان بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں الا فتنۃ للناس، میں نے معراج کو مسلمانوں کے لیے امتحان بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے جو اس معراج کو بغیر چوچا کرے مان لے وہ تیرا، اور جو اکڑ جائے، جو پریشان ہو جائے، ایسا کیسا گئے، سمجھ جاؤ تیرا بھی نہیں وہ میرا بھی نہیں، وہ پرایا ہے۔ تو معراج کرائی اس لیے گئی ہے کہ ابو بکر صدیق میں اور ابو جہل میں فرق ہو جائے۔ اس لیے دیکھیں ابو سرکار جب معراج کی رات واپس آئے، بلا کر لوگوں کا، میں جا کر آیا، ابو جہل ہنستے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس گیا، ارے تمہارے نبی ایسا بول رہے، جا کر آئے، اللہ کو دیکھ کر آئے، مانو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ابھی حضور سے سنا نہیں تھا، کافر آ کے کہہ رہا ہے مانو گے؟ صدیق اکبر نے کہا حضور نے کہا اس سے بڑی بات کہی تو وہ بھی مان لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیرا ابو بکر آج سے صدیق ہے، آج سے صدیق ہے۔ تو یہ معراج امتحان ہے اصل میں، اگر کوئی لاکھ گا کر بھاگ گیا تو سمجھ جانا تو ہے ہی نہیں، تو ہے ہی نہیں واقعہ الا فتنۃ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آیت قرآن آیت نمبر 7 جس میں اللہ فرماتا ہم نے معراج امتحان بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، یہ آیت بھی پڑھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں الا فتنۃ للناس،
تاکہ لوگوں میں پتا چلے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ اس کے رسول کی نظر میں محبوب ہے، تبھی تو معراج کی رات کو منا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک آیت میں نے اس لیے سنا دی تاکہ پتا چلے کہ اپنے اور پرائے میں فرق کیا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب دیکھیں قرآن کی 22 آیتیں، بخاری، مسلم، نسائی، المستدرک میں حدیث پاک، یہ 4 بڑے حدیث کی کتابیں میں نے ہم بتائے۔ اب آئے میں ایک اور کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو ہر دور میں بڑی مقبول رہی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے کتاب الشفا۔ لکھنے والے ہیں لوگ کہتے ہیں نا یہ بریلوی والے لوگ ہیں۔ میں نے کہا دیکھو اعلیٰ حضرت نے ہمارے وہی بات بتائی جو پچھلوں نے بتائی تھی، کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ یہ 666 ہجری کے بزرگ ہیں، آج سے آپ 700-800 بیک چلے آئے، پیچھے چلے آئے، ان کی یہ کتاب ہے الشفا۔ یہ بڑی محبوب کتاب ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر یہ کتاب کسی مسلمان کے گھر میں رہے تو سمجھ جاؤ اس کے گھر میں حضور ہے، کیونکہ حضور کے سارے شمائل اور عظمت اس کتاب میں موجود ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھانجے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا۔ بولے کیا؟ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے محدثین سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ سرکار سب محدثین کو دیکھ رہے، مسکرا رہے، دیکھ رہے، مسکرا رہے۔ تم بھی محدث میری امت کے، تم بھی محدث تھے، تم نے بڑی خدمت کی، سب کی تعریف کر رہے۔ یہ ان کے بھانجے کہتے ہیں میں نے دیکھا اس مجمع میں میرے ماموں نظر نہیں آئے۔ میں پریشان تھا یار، میرے ماموں بھی تو محدث تھے، سارے محدثین حضور کے سامنے بیٹھے۔ اور یاد رکھنا صحیح مسلم میں، بخاری میں حدیث پاک ہے، سرکار نے خود فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے کو دیکھا۔ سارے خواب آ سکتے ہیں، صحیح جھوٹے خواب کے کئی قسمیں، رحمانی، شیطانی، نفسانی، کئی قسمیں شیطان ہے خواب کے۔ ایک خواب ایسا ہے کس کو بھی بڑے سچی ہوتا ہے، کسی کو بھی بڑے سچ ہوتا ہے۔ وہ کون سا خواب؟ جس کو خواب میں حضور نظر آ جائے۔ سرکار کے حدیث سرکار نے جس کو میں نظر آ جاؤں، فرمایا حضور کیوں؟ کہا میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا، شیطان نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اب غور کرے کہ جو سرکار جس کے خواب میں آ جائے، سرکار فرمایا اس نے مجھے کو خواب میں دیکھا۔ تو وہ فرماتے ہیں ان کے بھانجے میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو میرے ماموں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا حضور میرے ماموں بھی تو محدث تھے۔ تو سرکار نے اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا کہ سرکار چادر کے اندر قاضی ایاز کو بٹھا کر رکھے ہوئے۔ بولے نا بھائی کیا محبوب یہ قاضی ایاز جو لکھنے والے کتاب قاضی ایاز کتنے محبوب ہو گئے اللہ رسول کی بارگاہ میں کہ ان کو خواب میں ان کے بھانجے نے دیکھا کہ سرکار اپنے بغل میں شال میں ڈال کر قریب کر بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کتاب جو لکھ کر کمال کر دیا حضور کے شمائل پر، حضور کی عظمت پر۔ 800 سال سے بڑے بڑے علماء اس کتاب سے حوالہ لے کے آ رہے ہیں ثبوت کے طور پر، ایسی مضبوط کتاب ہے یہ۔ الشفا میں قاضی ایاز نے پورے چیپٹر بنایا شب معراج کیسے ہوئی۔ میں نے کہا اتنے بڑے محدثین بول رہے ہیں کہ شب معراج کیسے ہوئی، میں نے صرف دلیل دے رہا ہوں آپ کو، ثبوت دے رہا ہوں کہ شب معراج ہے کہاں کا لکھا، کس نے؟ قرآن سے، حدیث سے۔ اور میں نے بتا ایک اور آ جائے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی کتاب اندر لانا شاید بھول گیا، یہ رکھی ہوئی ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی؟ سن لو بچوں، یہ سارے لوگ چاہے سنی ہو، وہابی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ایسے بزرگ ہے جو وہابی بھی کہتا ہے یہ جنتی ہے، سنی بھی کہتا ہے یہ جنتی ہے، لیکن ہے یہ بزرگ سنی۔ ان کے عقیدے آپ پڑھ کر دیکھیں، مدارج نبوہ ہے، مشکات کے شرح مشکات آپ نے لکھی ہے، بہت سی کتابیں آپ نے لکھی ہے، تو آپ خود آپ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو ہے نا یہ سب کے یہاں معتبر ہے، سب ان کو جنتی مانتے ہیں، لیکن یہ بزرگ جو ہے نا سنی ہے، عاشق رسول ہے، اور یہ جو ہے میلاد بھی کرتے تھے اور 11ویں بھی کرتے تھے، محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا سنیں، میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہندوستان میں ایک ایسے بزرگ ہے، سن لو ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں، انڈیا میں جتنے محدثین، محدث کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ ہمارے حیدرآباد میں بھی ایک محدث دکن ہے نا، جو 1 لاکھ حدیثیں یاد رکھے، قرآن کو بغیر دیکھے یاد کرو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح حدیثوں کو سند کے ساتھ
کہ انہوں نے کسے سنا, ان کے استاد کون, ان کے استاد کون, اوپر تک حضور سے چین جا کر ملے. وہ چین کو کہتے ہیں سند. سند کے ساتھ, جیسا کہ آپ کے والد کون, ان کے والد کون, دادا, پردادا, اوپر تک شجرا یاد رکھے. اسی طرح حدیث آپ نے کسی سنا, میں نے کہا استاد سے سنا, انہوں نے ان کے استاد, انہوں نے ان کے استاد. اس کو کہتے ہیں سند. سند کے ساتھ ایک حدیث, استادوں کے نام کے ساتھ جو 1,00,000 حدیثیں یاد کر لے اس کو محدث کہتے ہیں. تو جتنے محدث بنتے نا آج بھی, چاہے وہ اہل حدیث جماعت میں ہو, دیوبندی مدرسے میں ہو, تبلیغی مدرسے میں ہو, جماعت اسلامی کا مدرسہ ہو, جتنے بھی مولوی, جب اگر کوئی محدث بنتا ہے نا, اس کو سند دی جاتی ہے, ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ تم محدث بن گئے, تم بڑے مولوی بن گئے, تم مفتی بن گئے. تو محدث کو جو سند ملتی ہے نا, تو سند میں لکھا ہوتا ہے بھائی انہوں نے کس سے پڑھا, ان کے استاد کون, ان کے استاد کون. تو جتنے مدرسوں میں آج ہندوستان اور پاکستان کے جتنے مدرسے ہیں, اور ان مدرسوں میں جو سند دی جاتی ہے, اوپر جا کر ان کے استاد کون, ان کے استاد کون, ان کے استاد کون, اوپر جا کر سب کا شجرا استادوں میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے ملتا ہے. اب سمجھ گئے, میں آسان کر کر بات بتا رہا ہوں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے کون, جو اوپر جا کر جن کا شجرا, چاہے سنی کا ہو, وہابی کا ہو, شجرا جا کر ان سے ملتا ضرور ہے. یہ سارے محدثوں کے استاد ہندوستان اور پاکستان کے جتنے محدثین ہیں, ان سب کے استاد کا نام شاہ عبدالحق ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. جن کا مزار دلی میں اسلام کالونی میں موجود ہے, جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں, غریب نواز کے خلیفہ اکبر جہاں آرام کر رہے ہیں, ان کی مزار سے تھوڑی دور پر اسلام کالونی آج بھی ہے, وہاں پر ضرور جایا. جہاں یہ ہندوستان نہ آتے تو آج علماء کہتے ہیں حدیث کا علم انڈیا والوں کو نہیں آتا. ان کی بدولت, اور یہ بات میں صرف سنی عالم نہیں کہہ رہا ہے, سب یہ بات کو مانتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے حدیث کا علم آیا ہے وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے آیا ہے, ان کے ذریعے سے آیا ہے. کیوں؟ ان کے بعد یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے استاد پھر یہ عرب میں جاتے ہیں, ان کے استاد تو عرب میں تھے, پھر ان کے استاد پھر صحابہ سے, پھر حضور سے یہ شجرا ملتا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ سب کے استاد ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. اس لیے وہابی بھی اپنے ممبروں پر ان کو جنتی کہتا ہے, اور کہنا بھی پڑے گا بابا یہ تمہارے بھی استاد ہے, سب کے استاد ہے. وہابی بھی ان کو جنتی کہتا ہے, سنی بھی ان کو جنتی کہتا ہے, لیکن ہے حقیقت میں وہ سنی. آج لوگ کہتے ہیں نا مولانا ایک ایسا راستہ بتائیے جس میں جھگڑا نہ ہو سنی وہابی کا, سب ایک جھنڈے کے سائے میں آ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ایک کام کرو, میں ایک راستہ بتاتا ہوں, جا کر سارے وہابیوں کو بولو بھائی تم جس کو جنتی کہتے ہو ہم بھی ان کو جنتی کہتے ہیں, آؤ ان کے راستے پہ چلو. بولو اللہ سبحان اللہ. جن کو تم بھی جنتی کہتے ہو ہم بھی جنتی کہتے ہیں, وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے, آؤ ان کے راستے پہ چلو اور پڑھو ان کی کتابیں. وہ مدد کو مانگنا جائز سمجھتے تھے, وسیلے کو جائز سمجھتے تھے, فاتحہ کو جائز سمجھتے تھے, اور وہ جو ہے بزرگوں کا میلاد حضور کا میلاد مناتے تھے, غوث اعظم کی 11ویں بھی مناتے تھے, اور مرید بھی تھے وہ. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. وہ ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں بتا رہا ہوں کہ ان کا سند شجرا ان کو کتنا ضروری ہے. انڈیا میں 4 بزرگ ایسے ہیں جن کو آج تک سارے وہابی ہو سنی ہو سب یہ 4 بزرگوں کے بارے میں انگلی نہیں اٹھاتے, سب مانتے کہ یہ جنتی ہے, اور وہ 4 کے 4 بزرگ سنی ہیں جن کو وہاں نا سچ میں طاقت ہوتی ہے, سچ سر چڑھ کر بولتا ہے نا. دیکھو ایک کسی محلے میں ایک چور آ گیا تھا, گاؤں میں چور گیا, چوری کر لیا واپس. اب سرپنچ صبح اٹھا, معلوم ہے چوری ہوئی, تو پورے گاؤں والوں کو بلایا, اور چور بھی گاؤں کا والا ہی تھا وہ ہے. اب سب چور سے بولا گھر میں چوری کیسا ہوئی, کسی سب سے مشورہ لیا, تم بولو کیسا ہوئی, تم بولو کیسا ہوئی. ایک نے بولا ایسا کرا ہوگا, چور ایسا کرا ہوگا. اب چور سے سرپنچ پوچھا, چور کو تو سرپنچ کو تو نہیں معلوم ہے چور ہے, چور سے پوچھا تم بتاؤ یار چوری کیسا ہوئی ہوں گی. اب وہ چور تھا خود چور, کھڑا ہوا, نہیں پہلے نے دیوار پہ سے رسی ڈالا ہوگا, اب جو کرا سو بول رہا ہوں, پھر رسی سے اندر گیا ہوگا, اندر سے ایسا کرا ہوگا, جو رات میں چوری کرا سارے باتیں بولا انہیں. مطلب کیا, سچ میں طاقت ہے, وہ سر چڑھ کے بولتا ہے نا. تو سچائی بھی نکل کے ہوتی ہے, سچ کو نہیں دبا سکتے آپ.
کہیں نہ کہیں جا کر سچائی باہر آتی ہی آتی ہے. تو لہٰذا سنی حق پر ہے. اس کی سچائی ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ ہماری جماعت میں غوث اعظم ہے, ایسے سچے لوگ ہیں. ہماری جماعت میں غریب نواز ہے, بننا نواز ہے, نظام الدین اولیاء ہے, بابا فرید گنج شکر ہے. ارے جن کو تم بھی جنتی کہتے ہو, ہم بھی جنتی کہتے ہو, وہ بزرگ بھی اہل سنت و جماعت سے ہیں. تو 4 بزرگ انڈیا میں ایسے ہیں جن کو سارے وہابی جنتی کہتے ہیں. وہ کون؟ 4 میں سے ایک ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. جاؤ کیا پوچھو کسی وہابی سے کہ بھائی شاہ عبدالحق محدثی کو آپ کیا مانتے ہیں, وہ کہیں گے جنتی ہے. بھائی میں نے کہا جنتی ہے تو جنت والا عقیدہ بھی اپناؤ. تو لہٰذا شاہ عبدالحق محدث دہلوی, دوسرے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی جن کا مزار پنجاب میں, ہریانہ پنجاب میں موجود ہے, جو اکبر کی آگ میں آگ ملا کر حق بات کہی تھی. یہ شاہ مجدد الفسانی, ان کو بھی سارے وہاں پہ جنتی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. 2. تیسرے ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, ان کا بھی مزار دہلی میں پٹھان قبرستانوں میں موجود ہے. ان کی مزار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. اور چوتھے انہی کے پتر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور یہ چاروں کے چاروں بزرگ سنی ہیں. اللہ سبحان اللہ. تو میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات کر رہا تھا. آپ سے پوچھا کہ حضور شب معراج ہے, کیونکہ آپ عرب بھی گئے ہیں, مکہ بھی گئے ہیں, مدینہ بھی گئے, آپ بغداد بھی آپ گئے ہیں, وہاں پر رہے ہیں, پڑھے ہیں, وہاں سے اب ہندوستان آئے. حضور نے کہا تھا شاہ عبدالحق کو انڈیا جاؤ. کیا آپ نے دیکھا کہ عرب میں بھی رجب ہوتا تھا, 27ویں شب کو منایا جاتا تھا؟ تو آپ نے اپنی کتاب مومن کے ماں اور وسائل میں آپ نے کتاب میں لکھا, شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے مکہ میں خود دیکھا 27ویں شب کو مکے والے کعبے کے سامنے بیٹھ کر معراج مصطفیٰ مناتے تھے. آج اگر نہیں ہو رہا, میں نے کہا کعبے کے سامنے بیٹھ کر تو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو وہابیو. میں نے کہا کبھی پڑھ کر یہ بھی تو سبحان اللہ بھی پڑھ کر لوگوں کو سناؤ, والنجم اذا ہوا پڑھ کر بھی تو لوگوں کو سناؤ ہے. کبھی تم انا اعطیناک الکوثر پر بھی تو لوگوں کو بتاؤ. کبھی لا اقسم بہذا البلد پڑھ کر بھی لوگوں کو بتاؤ. کبھی والضحیٰ واللیل کر کر بھی تو حضور کو بتاؤ. میں نے کہا جو قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے تو قرآن میں انا اعطیناک الکوثر بھی آیا ہے. جہاں قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے تو قرآن میں والضحیٰ واللیل اذا سجا بھی آیا ہے. جہاں قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی آیا ہے تو وہاں قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بھی آیا ہے. اور سنی جو نا پورے قرآن کو مانتا ہے. کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑنا, یہ تو منافق ہو سکتا ہے یا تو وہابی ہو سکتا ہے. اور سنی قرآن کی ہر آیت پر ایمان لاتا ہے. قرآن میں جو 30 پارے ہیں, 30 پاروں میں جتنے سورے ہیں, جتنے سوروں میں جتنی آیتیں ہیں, سب پر ہر آیت پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑ دینا یہ تو منافقوں کا طریقہ رہا ہے, یہ تو وہابیوں کا طریقہ رہا ہے جو تمہارا ہے. خیر میں دلائل آپ کو ابھی تک دیتا رہا کہ میلاد کہاں سے, یہ شب معراج کہاں سے ضرورت ہے. اب آپ کو میں سمجھتا ہوں پریشانی نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی وہاں پر آپ کو مل کر کہے کہاں لکھا بھائی قرآن میں, اس کو بولنا ایک نہیں بیٹا 22 آیتیں ہیں. ہاں بولو سبحان اللہ. ایک آیت میں 22 آیتیں قرآن پاک میں ہے. بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے, نسائی میں حدیث ہے, المستدرک میں حدیث ہے. قاضی ایاز نے شفا شریف میں ایک چیپٹر ایک باب بنا ہے اور بتا کر دیا ہے کہ شب معراج کیسے منائی گئی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ قاضی ایاز ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں ایک باب بنا ہے کہ حضور کو دینا. اب یہ ساری باتیں ہوتا ہے ہاں ہوا معراج, اب نیا نکالتا ہوا کہاں تک ہوا. انہیں دیکھو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا, لہذا صبح قرآن میں آیا ہے نا سبحان الذی, تو ہوا تو صحیح ہے لیکن حضور صرف کعبے سے مسجد اقصی تک گئے. اچھا اس کے آگے نہیں, اس کے آگے کہاں قرآن میں. میں نے کہا دیکھیں کعبے سے مسجد اقصی کے جانے کا ذکر سبحان الذی میں ہے کہ حضور کعبے سے نکلے اور مسجد اقصی گئے. میں اس کے آگے نہیں ہے. میں نے کہا واہ. میں نے کہا سورہ نجم پر والنجم اذا ہوا, ان آیتوں میں وہاں سے آنے کا ذکر ہے, یہاں سے جانے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں.
آنے کا ذکر والنجمی اذا ہوا، قسم اس ٹوٹتے ہوئے تارے کی کہ جو تو زمین پر آیا. سبحان اللہ. تو زمین پر آیا کیا مطلب ہے؟ مطلب سمجھنا ہے تو ایک مثال آپ کو سمجھنا ہوگا. ایک مثال سے مطلب سمجھاتا ہوں. مطلب وہ کیا؟ مجھے بتائیے. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز رکھنے کی ایک حقیقت ہوتی ہے. مثال کے طور پر پتھر کی جگہ کہاں ہے؟ زمین پر ہے نا. ہوا زمین کے، پتھر زمین پہ، ہوا. جیسا کہ دیکھیں آپ پانی ہے، پانی میں پتھر ڈال دو فوراً، کیونکہ زمین پہ رہنے کیا ہے وہ فوراً اندر چلے جاتا. لیکن ٹیوب میں ہوا بھر کر رکھو پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہو، کیونکہ ہوا پانی کے اوپر رہتے، پتھر اندر رہتا ہے زمین میں، اس لیے ڈالو فوراً ڈوب جاتا. بہت ایک معیاری مثال اور اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. غور کرے، ہوا کا مقام زمین کے اوپر ہے، پتھر کا مقام زمین پہ ہے. پتھر ڈالو اس لیے پانی میں ڈوب جاتا ہے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کب ہوگا آپ کو؟ جب ہوا زمین میں چلے جائے. ٹیوب بھرے اور بھرا ہوا ٹیوب ڈائریکٹ پانی میں ڈوب جائے تو پریشان ہو. ہوا کو تو کام پانی کے اوپر ہے نا، اندر کیوں گئی؟ اب پتھر اگر ہوا میں اترنے لگ جائے، ہوا میں اڑنے لگ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. کیا ہوا بھائی؟ پتھر کا مقام تو زمین تک، ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے؟ تعجب تو جب کر رہا، لیکن غور کرے حضور کی حقیقت نور ہے. سننا بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. یہ مثال ذہن میں رکھے. ہر ایک کی حقیقت ہوتی ہے، اس کی جگہ ہوتی ہے رکھنے کی. پتھر کی حقیقت ہے زمین، اس لیے زمین پر رہتا ہے. ہوا زمین کے اوپر ہوتی ہے. تعجب کی بات نہیں. اگر ہوا پانی کے اندر چل جائے تو تعجب، کیونکہ اس کی جگہ نہیں. پتھر اگر ہوا میں اڑے تو تعجب کہ اس کی جگہ نہیں. میں یہ مثال ذہن میں رکھے. حضور کی حقیقت نور ہے، حضور کی حقیقت نور ہے. چاند نور والا اس لیے ہے کہاں؟ اوپر آسمانوں پر ہے. چاند نور والا ہے آسمانوں پر. سورج نور والا ہے اس لیے اوپر ہے. تارا نور والا ہے اس لیے اوپر ہے. مصطفیٰ تو حقیقی نور والے ہیں. مجھے کہنے دیجیے، تمہیں جانے پہ تعجب ہو رہا ہے؟ تمہیں جانے پہ تعجب ہو رہا ہے؟ جبکہ میرے آقا کی حقیقت نور ہے اور نور ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے. تمہیں جانے پہ تعجب ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے والنجم اذا ہوا. ارے جانے پہ تعجب کرنے والا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ مصطفیٰ زمین پر کیسے رہ رہا ہے؟ بات سمجھے آپ؟ والنجم اذا ہوا. اللہ کہتا ہے قسم پوچھتے تارے کی. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قسم محبوب تو زمین پہ، تو زمین پہ، تیری حقیقت تو نور ہے. ہائے اللہ سمجھنے کی توفیق دے. تیری حقیقت تو نور ہے، تو زمین پر. یہ زمین پر رہنے کی بدولت انہی کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں یہاں ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اللہ نے معراج کی رات حضور کو بلایا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو بلایا. حضور کو معراج کی رات اپنے پاس بلایا تو بندہ کہا. اللہ سمجھے کہ توفیق کون اٹھ رہا کون جا رہا، آپ اس پر توجہ نہ دیں. جانے دیجیے ان کو، ان کی توفیق میں جتنا ان کو سننا تھا وہ سنے، وہ جا رہے ہیں، جان دو. لیکن آپ غور سے سنیں میری بات کو. حضور کو عرش پر بلایا تو بندہ کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ. بندہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا. بلایا تو بندہ کہا. اور 12 ربیع الاول کو زمین پر بھیجا تو کہا قد جاءکم من اللہ نور. بلایا تو بندہ کہا، بھیجا تو نور کہا. مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو میلاد کے وقت بھیجا تو بندوں یہ نہ سمجھو یہ تمہاری طرح ہے، یہ تمہاری طرح نہیں، یہ نور ہے. اس لیے بھیج رہا تو نور کہہ رہا ہوں. اور معراج کی رات اپنے پاس بلایا تو یہ نہ سمجھو کہ یہ خدا ہے.
یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ ہے بلا رہا ہو تو بندہ کہہ رہا ہو، یہ خدا نہیں، یہ تمہاری طرح بھی نہیں، نہ یہ خدا ہے نہ یہ تمہاری طرح ہے، پھر ہے کیا؟ تو ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت جھوم کر کہتے ہیں، امام احمد رضا جھوم کر کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا۔ ہاں ولی کی زبان سے سنو، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا اب کتنی آیتیں میں آپ کو بتاؤں، بلایا تو بندہ کہہ کر، بھیجا تو نور کہہ کر، کتنے یار، یہی تو ہے نا، وہ خدا نہیں نہ وہ خدا سے جدا ہے، وہ کیا وہ کیا نہیں، یہ محبوب اور محب کی بات ہے، محبوب اور محب کی بات ہے۔ اس کو تم کہاں سمجھ سکتے ہو؟ قرآن سے میں دلائل دینے کے بعد آ جائے، میں ڈائریکٹ آتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں جو اللہ پاک فرماتا ہے سبحان، سبحان کیوں کہا؟ یہاں بہت علم رکھتا ہے، میں نے دلیل دے دی ہے پہلے آپ کو، معراج کہاں لکھا ہوا ہے، کن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سارے باتیں سمجھنے کے بعد اب آئے میں آپ کو اہم بات بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں جو اللہ پاک فرما رہا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات، سبحان، اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ وہ ہے جو بندے کو لے کر گیا، نام نہیں لیا، نہ نبی کا نام لیا نہ اپنا نام لیا، سبحان۔ اچھا سبحان ہے کیا؟ بولو سبحان، وہ سبحان، وہ کون؟ وہ جو سب سے پاک، سبحان وہ کون؟ وہ جو سب سے پاک، تو سب سے پاک ہو کون؟ آپ کا ذہن جائے گا، صرف اشارہ دیا، سبحان وہ جو سب سے پاک، سب سے پاک ہے کون؟ بندہ کہتا اللہ ہے نا، سبحان الذی اسرا۔ اب یہاں اسرا کا معنی تو بتاؤں گا پان میں، پہلے کہا سبحان، پاک ہے وہ، پاک ہے وہ، کیا مطلب؟ یعنی اگر حضور معراج میں آئے کیسا، گئے کیسا، تو میں نے کہا دیکھو بھائی اللہ کو طاقت والا قدرت والا مانتے ہو، ماننا ہی پڑے گا، اگر تم مسلمان ہے تو ماننا ہی پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر کون طاقتور ہو سکتا ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر چاہ پر قوت والا، بولو نا قوت والا اللہ، قوت والا طاقت والا قدرت والا، ماننا ہی پڑے گا آپ کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، قوت والا نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن کوئی کہے جب اللہ سے بڑھ کر طاقت اور قوت والا کوئی نہیں ہے تو اس کی پریکٹیکل کیا ہے؟ کہا معراج دیکھو، بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اگر یہ کہو کہ حضور آئے کیسا گئے کیسا، میں نے کہا بھائی اب سنو اور آسان کر کے مثال دیتا ہوں، ایک 5 یا 6 سال کا بچہ آئے اور آپ کو بولے کہ میں امریکہ گیا، لندن گیا، یورپ کے سارے ممالک گیا، وہاں گیا جا کر آیا، 5 سال کا بچہ، تو آپ بولیں گے اتنے سال کا بچہ اتنے ممالک کہاں سے اکیلا پھرے گا ہے؟ لیکن باپ آ کر کے میں لے کر گیا، ارے بولو سبحان اللہ، باپ کہے میں لے کر گیا تو اب ماننے میں کوئی شک ہوگا مانے گا؟ تو حضور کہاں کر کے میں گیا، حضور تھوڑا ہی کہہ رہے کہ میں گیا، اللہ کہتا میں لے کر گیا۔ یہ وہابیوں کو آج تک سمجھ میں نہیں ہے، حضور نہیں کہہ رہے کہ میں گیا، اللہ کہتا ہے میں لے کر گیا۔ ہم نے کہا اللہ ہے کون؟ کہا میں کون؟ اللہ کہتا ہے سبحان۔ یہ لفظ کیوں کیا؟
کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں، سب سے زیادہ طاقت اللہ کے پاس۔ ارے کمزوری عیب ہے، کمزوری کیا ہے؟ کمزوری بیماری، کمزوری عیب ہے نا، طاقت پاورفل، تو لہذا یہ عیب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نام ہی ایسا لوں گا سبحان، جو ہر عیب سے پاک، کمزوری سے اللہ پاک۔ اللہ تو ہر چائے پر قادر ہے، تو لفظ ہی اللہ نے ایسے استعمال کیا، سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ بولو نا سبحان اللہ، ارے بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ تو سبحان کا معنی، اسی سبحان کو سمجھ لے، میرا سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن حضور نہیں کہہ رہے کہ میں گیا، اللہ کہتا ہے میں لے کر گیا، میں لے کر گیا، کیونکہ میں عیب سے میں پاک ہوں، مگر میری قوت و طاقت ہے۔ سبحان، اچھا سبحان الذی اسرا، یا وجہ اسرا پر، اسرا وہ لے کر گیا، سبحان الذی اسرا۔ اسرا، اسرا کیا ہے؟ اسرا کا معنی ہے سیر کرنا، تفریح کو جانا، تفریح کو جانا۔ سبحان الذی اسرا، سیر کو لے کر گیا، میں اور سیر کو لے کر گیا۔ سیر تفریح میں فرق ہوتا ہے، سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سفر کو جاتا ہے تو سفر میں جلد بازی ہوتی ہے، یار منزل کو جلدی پہنچو، جلدی چلیے، جہاں آپ سفر میں آپ نکلے تو لہذا جلدی چلو، جلدی چلو بھائی، تاکہ ہم وقت پر پہنچ جائے اپنے جہاں منزل ہے۔ تو سفر میں جلد بازی ہوتی ہے، لیکن کوئی بندہ پکنک کو جائے، گھومنے کو جائے، تو کہتا ہے یار گھومنے آئے ہیں، سیر کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاں ایک ایک چیز دیکھنے تو دو، جب بتاؤ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ کسی میوزیم میں آپ گئے، اچھا اس گھومنے میں بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ میوزیم میں خود گئے دیکھنے کے لیے تو شاید کچھ دیکھے کچھ نہ دیکھ سکے، لیکن کوئی گائیڈ آپ کے ساتھ ہو جائے، میوزیم والا خود ساتھ ہو جائے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایک چیز کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اگر گائیڈ کرنے والا خود ساتھ ہو کوئی چیز بچے گی؟ سب بتائے گا نا۔ تو مصطفیٰ خود کہے میں گیا، اللہ کہتے ہیں میں لے کر گیا، میں لے کر گیا، جہاں جہاں مصطفیٰ وہاں وہاں خدا، جہاں جہاں خدا وہاں وہاں مصطفیٰ۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، میں لے کر گیا۔ اور اللہ ساتھ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے، اور اسی لیے کہتا ہے میں بھی نماز پڑھوں۔ مولا کیوں؟ پڑھنا اس لیے پڑھ کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، یہاں پہ نماز پڑھ۔ اللہ کیوں؟ مصطفیٰ نے کہا، حضور اللہ نے کہا، حضور نے کہا یا اللہ کیوں؟ کہا پڑھ لے، یہاں تیری قبر بننے والی ہے، قبر مبارک بنے گی مدینہ پاک میں۔ جگہ جگہ روک روک کر بتا حضور یہ بھی دیکھ لے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ فرش ہے، یہ عرش ہے، یہ آسمان ہے، یہ تارے ہے، یہ آدم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ ابراہیم ہے، روک روک کر بتایا، کیونکہ یہ سفر نہیں تھا، یہ مصطفیٰ کا سحر تھا۔ بولنا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ سفر میں نہیں گئے تھے، سیر و تفریح کے لیے گئے تھے۔ فرق یہ ہے ہم فرشی ہیں، فرش پر گھومنے جاتے ہیں، مصطفیٰ عرشی ہے، عرش پر گھومنے گیا ہے۔ اب غور کرے، نعرہ لگانا تو میری شان میں نہیں ہے، جا سن لیجیے، نعرہ اللہ اس کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے۔ ایک نعرہ لگا رہے تو سو خاموش نعرہ، اگر لگانا ہے تو سب لگائے تو خاموش ہی رہے اور سنتے جائے ایک ایک لفظ کو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اسرا سیر و تفریح کو کہتے ہیں، اس لیے یہاں سفر نہیں تھا، مصطفیٰ کے لیے سفر نہیں تھا، سیر و تفریح تھی معراج۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کیا کہا اللہ پاک نے؟ سبحان الذی اسرا، دو لفظ بتا دے رہا، بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ انہوں نے کہا اللہ سارے بندے تو تیرے،
زمین کو بنانے والا, سب مل کر بولے زمین کو بنانے والا, آسمانوں کو بنانے والا, چاند کو بنانے والا, تاروں کو بنانے والا, سمندروں کو بنانے والا, حیوانوں کو بنانے والا, انسانوں کو بنانے والا, سارے تو اسی کے ہیں, لیکن سب کہتے ہیں ہم اس کے بندے ہیں. ذرا غور کرنا اس جملے پر کتنی محبوبیت ہے. سب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ہیں, سب تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کہتا ہے مصطفیٰ تو میرا بندہ ہے. تو مصطفیٰ کی عظمت کا بھی بے پناہ اظہار ہے. دونوں سے حل ملا ہے. خدا کی طاقت جو سمجھ میں آتی ہے تو حضور کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے. ہاں غور کرے اپنے بندے کو, اپنے بندے کو بولو یار سبحان اللہ. ابھی ایک جملہ کا اپنے بندے کو اللہ کہتا بندہ. ہم نے کہا مولا ٹھیک ہے بندہ کیوں کہا؟ یہ بھی کہتا سبحان الذی اسرا رسولی حبیبی. نبی کہتا, رسول کہتا, حبیب کہتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں کہا, نبی نہیں کہا, حبیب نہیں کہا, بندہ کہا. بندہ کہا. بندہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ سنو. دیکھے صرف روح کو بندہ نہیں کہتے, صرف جسم کو بندہ نہیں کہتے, روح اور جسم مل جائے اس کو بندہ کہتے ہیں. لوگوں کو پتا چل جائے معراج کی رات مصطفیٰ کی روحانیت رہی, جسم کے ساتھ مصطفیٰ میرے پاس آئے تھے. محبت سے بولے سبحان اللہ. اور سنو میرے حضور میرے نبی ہم سب کے رسول اللہ کے کامل بندوں میں سب سے کامل بندے, سب سے قریب اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی اللہ کے. اللہ کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے تو حضور کی ذات مبارکہ ہے. تو لہذا بندہ اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ معراج خواب میں نہیں جسم کے ساتھ ہوئی ہے, جاگتے ہوئے ہوئی ہے, اس لیے بندہ کہا. دوسری وجہ, تیسری وجہ بتاتا ہوں بندہ کیوں کہا. پہلی وجہ یہ کہا کہ اپنے بندے کو لے کر, دوسری وجہ یہ کہ جسمانی معراج تھی. ایک اور وجہ بتا تو بندہ کیوں کہا ہے, بولو نا سبحان اللہ. بندہ کیوں کہا؟ بندہ اس لیے کہا, دیکھیں حضور اللہ کے بندے بھی ہیں, بندے سے اوپر ایک درجہ ہے نبی کا, حضور نبی بھی ہے. نبی سے اوپر ایک درجہ ہے رسول کا, حضور ہمارے رسول بھی ہے. اور رسول سے اوپر ایک اور درجہ ہے سارے رسولوں کے سردار کا, حضور رسولوں کے سردار بھی ہے نا. حضور ہمارے اللہ کے حبیب بھی ہے. لیکن یہ درجے ہیں بھائی. ایک بندہ ہے کانسٹیبل بنا, ترقی بھی ہے کانسٹیبل, اور ترقی بھی ایسا ہی, اور ترقی. بندہ ہے کہ درجے مل رہا ہے نا, درجے مل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. حضور بندے بھی ہے, نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, رسولوں کے آقا بھی ہے, اس کے محبوب بھی ہے. تو بندہ تو بھی شروعات والا درجہ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ بات. بندہ تو میرے نبی کا شروعات والا درجہ ہے. اللہ کہتا اپنے بندے کو لے کر گیا. ابھی نہیں سمجھا, آج آسان کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ اللہ کرے آپ کو سب کو سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی ہے گاؤں کا سرپنچ بھی ہے, ایک ہی آدمی, اور اسی گاؤں کا سرپنچ بھی ہے, اور اسی گاؤں کے اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہے, اور اسی علاقے کا لیڈر بھی ہے. مجھے کہتا ہے ایک آدمی گاؤں کا سرپنچ بھی ہے, اور اسی علاقے کا اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہے, اور اسی علاقے میں وہ سمجھے یوں سمجھے کہ اس اسٹیٹ کا سی ایم بھی ہے نا. اب ہے تو بندہ ہے. اب اس کو لوگ کہے بھائی یہ ہمارے گاؤں کے سرپنچ بھی ہے, ہیڈ ماسٹر بھی ہے اسکول کے, گاؤں کے اسکول کے, اور اس اسٹیٹ کے سی ایم بھی ہے. تو لہٰذا ایک دعوت کی گاؤں والوں نے, دعوت کر بتا بھائی اس گاؤں کے جو ہیڈ ماسٹر ہے جو بچوں کو اچھا پڑھا ہے, اس خوشی میں یہ دعوت دے رہے ہیں, یہ انعام لیجئے. ابھی لوگ کہیں گے یار جب یہ بندہ گاؤں کا سرپنچ بھی ہے, اسٹیٹ کا سی ایم بھی ہے, اور اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہے, تو لوگ اس کی اتنی عزت کر رہے ہیں کہ خالی یہ ہیڈ ماسٹر ہے بول کر اس کو کلے میں شال ڈال رہے ہیں, اس کو انعام دے رہے ہیں کہ یہ بچوں کو پڑھاتے اچھا ہے.
جب یہ ہیڈ ماسٹر اتنے اچھے ہیں تو سرپنچ کتنے اچھے ہوں گے اور سی ایم کتنے اچھے ہوں گے. سمجھے بات کو, مثال دے رہا ہوں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا رسول کو لے کر گیا, یہ نہیں کہا مصطفیٰ کو لے کر گیا, یہ کہا بندے کو لے کر گیا. جب میرے مصطفیٰ کا بندے ہونے میں انعام معراج ہے, بندے ہونے کا انعام معراج ہے, تو رسول اور محبوب ہونے کا انعام کیا ہوگا؟ بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ بندے, تین وجہ میں نے بتائی, اور بھی وجہ ہے کہ آپ بات ختم کریں. پھر اللہ فرماتا لیلن, لیلن یہ نے کہا لیلتن نے کہا لیلن, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن, یہ نے کہا لیلتل, لیلن لام پر تشدید ہے, لن لیلن مطلب کیا؟ لیلن کا مطلب ہے رات. کیا رات میں؟ پوری رات نہیں, پوری رات نہیں. دیکھیں جہاں پوری رات کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ قرآن رات میں اترا, جب پوری رات کی بات آئی تو لیلۃ کہا, اور رات کے کچھ حصے میں, پوری رات نہیں, رات کے چھوٹے سے حصے میں اس کو لیلن کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن, لیلتل لیلن یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو پوری رات میں, رات کے کچھ حصے میں. یار بولو سبحان اللہ. رات کے چھوٹے سے حصے میں 7,000 سال سے اوپر جانا, پھر واپس آنا, بستر بھی گرم ہو, وضو کا پانی بھی بہ رہا ہو, دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہو, تو میرے خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, مصطفیٰ کا مقام مرتبے کا عالم کیا ہوگا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. رات, یہ سارا معاملہ کیا ہوا؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک ساتھ. اچھا رات میں کیوں دن میں ہونا تھا؟ سوال. رات میں بولے رات میں ہونے کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ رات میں اس لیے ہوئی کہ مومنوں کو آزمائے, کہ مومن وہ ہوتا جو غیب پر بغیر دیکھے ایمان لائے. قرآن میں نہیں کہتے ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتوں کو بن دیکھے. آپ کو جنت دیکھی لیکن مانتے ہیں, دوزخ آپ نے دیکھا مانتے ہیں آپ, فرشتوں کو آپ نے دیکھا مانتے ہیں آپ, آخرت کو ہوگی آپ کو معلوم ہے لیکن مانتے ہیں آپ. تو لہذا جو بن دیکھے مانا اس کو مومن کہتے ہیں. تو اگر دن میں ہوتی تو سب دیکھ لیتے, تو اپنے پرائے میں فرق کیسے ہوتا؟ رات میں کرو مصطفیٰ کی معراج کو. کیوں؟ کیونکہ مومنوں کے لیے امتحان بن جائے, جو مانے وہ مصطفیٰ کا ہے, جو نہ مانے وہ غدار ہے. رات میں اس لیے ہوئی کہ بن دیکھے مانو, دکھائے دے نہیں بن دیکھے مانو. بولو نا سبحان اللہ. اس لیے رات میں ہوئی. ایک بات. دوسری بات, رات میں اس لیے ہوئی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک میں, رات میں ایک وقت ایسا ہے اس وقت میں جو دعا مانگو اللہ قبول کرے گا. جبکہ دن کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے, دن میں صرف جمعہ کے بارے میں, جمعہ کے بارے میں آیا کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے, لیکن پورے رات میں کے بارے میں حدیث ہے کہ ہر روز آنا. دن میں تو صرف ایک دن آتا ہے جمعہ کا, رات میں تو روز آتا ہے وہ وقت جو جس وقت دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. تو لہذا رات دن سے افضل ہے, رات دن سے افضل ہے کہ دن میں ایک وقت آتا ہے وہ بھی جمعہ میں جس وقت اللہ دعا کو قبول کرتا ہے, لیکن وہی وقت رات میں ڈیلی آتا ہے, روز رات میں وقت آتا ہے جس وقت اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. تو اس لیے رات دن سے افضل ہے, اس لیے رات میں کرائے گئے. اللہ سبحان اللہ. رات میں اس لیے کرا گئی. اب لگے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن, لیلن. اب یہاں بات ختم کرتے ہوئے اور آگے ہے. اچھا ایک سوال یہ اٹھتا ہے حضور کو معراج کرائی کیوں گئی؟ میں یہ تو یہ آیت کی چند آیتوں کی میں تشریح کر دی ہے, اب روک رہا ہوں. اب سوال ہے اگر کوئی وہابی مجھے کرائے کیوں کرائی؟ اس کی وجہ یہ ہے, سرکار فرماتے ہیں میں مکہ میں جب اعلان نبوت کیا
تو مکے والے میری بات مانے نہیں. کئی سال سمجھاتا رہا. سرکار فرماتے جتنی تکلیفیں مجھے دین کی راہ میں اٹھائے گئے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا, کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. جب بہت سمجھائے نہیں سمجھے تو سرکار نے کیا کیا, چلو بھائی مکے والے تو سمجھ نہیں رہے, میں طائف جاتا ہوں. وہاں جا کے لوگ ذرا پڑھے لکھے لوگ تھے طائف میں. طائف مکے سے 70 کلومیٹر آج بھی ہے وہ شہر طائف جس کو کہتے ہیں. سرکار کہتے ہیں میں وہاں گیا زید بن حارثہ کو لے کر, چلو وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے. وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا, سمجھایا, دلیل سرکار نے ایسے ثبوت کے طور پر اللہ ہے کہ اس پر جو دلیلیں تھی ان کو کوئی جواب نہیں بن پڑا. اب وہ عقل مند لوگ تھے بیٹھے سنے خاموش. جب عقل مند لوگوں کو جواب نہیں بنا تو کیا کرتے ہیں, لوگ بدماشی کرتے, نہیں ماننا ہے تو کیا کرتے, اب خاموش سن لے کے جو ہے کہا نہیں ہم سوچ کے بولیں گے آپ جائیے. حضور وہاں سے نکلے, وہاں کے لوگوں نے آوارہ پٹوں کو کہا کہ ہم پتھرے مارو. اللہ اکبر. میرے نبی پاک علیہ السلام کے جسم پر اور خزر پٹوں نے پتھرے مارنا شروع کر دیے. سرکار نیچے مٹھی ڈال کر کہتے ہیں میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. بولو نا سبحان اللہ, میں نے معاف کیا. سرکار کو اتنے پتھر جسم مبارک پر پڑے کہ نالین میں سرکار کا خون جم گیا تھا اور پیر سے چپل نکالنا, نالین سے نکالنا بڑی مشکل ہو گئی تھی. لیکن سرکار نیچے مٹھی ڈال کر میں نے معاف کیا. زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور میں نے دیکھا کہ آپ نیچے مٹھی ڈال کر کہتے ہیں میں نے معاف کیا, یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ تو سرکار فرماتے ہیں زید سن, پہاڑ والا فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اگر آپ اجازت دینا. یہ طائف دو پہاڑ کے بیچ میں شہر بسا ہوا تھا, دونوں طرف پہاڑ تھے, میں پہاڑ والا فرشتہ ہوں, اجازت دے تو پہاڑ کو آپس میں ملا کر ابھی ان کو پیس کر رکھ دوں گا, ابھی ان کو پیس کر رکھ دوں گا. سرکار نے فرمایا او فرشتہ چھوڑ, میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. کیوں؟ میں دیکھ رہا ہوں یہ نہیں ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہو گئے. اور سرکار نے وہی جو فرمایا ایسا ہوا, ان کی نسلوں میں ایمان والوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ میرے سرکار کا حسن اخلاق ہے. اب وہاں سے تکلیف, مکے میں ستایا گئے سرکار, پھر وہاں گئے, وہاں پر بھی بات نہیں مانے گئی, سرکار کے جسم مبارک پر تکلیف. پھر آئے کہ آپ کی سب سے چہیتی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا, سرکار کو اور تکلیف. پھر جو آپ کا زیادہ خیال ہے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا, سرکار کو اور تکلیف پہ تکلیف کہ مکے والے سن نہیں رہے ہیں, طائف والے مار رہے ہیں, اور جو سو خدیجہ الکبریٰ کا دنیا سے چلے گئے. اب ساری تکلیفوں کو لے کر اسے سرکار فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا, مجھے جتنا ستایا گیا. تو لہٰذا اس ساری تکلیفوں کو سرکار دل میں لیے ہوئے بوجھ. بندہ جب زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے, غم میں ہوتا ہے, تو چلو یار کہیں گھوم کر آئے, کہیں پھر کر آئیں گے, تھوڑا دل کو سکون ملے, دماغ کو سکون ملے. سرکار ساری مزاج کو لیے ہوئے اپنی بہن چاچا صاحب بہن ام ہانی کے گھر, جو حضرت علی کی بہن ہے سیدہ ام ہانی کے گھر جا کر سرکار جا کر لیٹے ہیں. ارے بھیا جاؤ یار, اٹھ کے جاؤ, ایک کی طرح ایک کی غلطی سب غلطیاں کرتے. درود پاک پر ایک مرتبہ آپ لوگ ادھر نظر رکھو. اب دیکھیں سارا غم ہے, ام ہانی کے گھر سرکار آرام کر رہے ہیں, ساری تکلیفوں کے لیے اپنے بہن کے گھر لیتے ہیں, آرام کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل, بولے سبحان اللہ, کیا حکم ہے میرا اللہ پروردگار, کیا حکم ہے؟ فرمایا آج دوزخ کا دروازہ بند کر, جنت کو سجا, فرشتوں کو بولو سج جائے, آسمانوں کو سجا دے, تاروں کو سجا دے, سورج کو کہنا اپنی جگہ رک جا, فرشتوں کو جو عذاب دے رہے ہیں ان کو کہنا عذاب نہ دے, زمین پر کہو کہ زمین پر آپ کوئی قتل نہ ہوگا, کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جبریل کہتے ہیں یا اللہ کیا قیامت آگے کام نہیں, مصطفیٰ آنا. سبحان اللہ, نا پیارے مصطفیٰ کو بلانا ہے, سجا دے. بولے مولا کہاں ہے؟ کہ دیکھ اپنی بہن کے گھر سو رہا ہے, غم نہیں. کیا میرے رب کا کرم دیکھے, مصطفیٰ کا دل میں غم ہے, اور سیر کر رہا, غم ہلکا ہو جائے. ہم سیر کرنے جاتے غم ہلکا ہے. اللہ نے کہا جبریل جانا, اب جاتے جاتے براق کو لے کر جا, براق کو لے کر جا. مصطفیٰ کو بلانا ہے, بادشاہ کو اگر بلانا ہے تو سواری بھی تو بھیجنا پڑتا ہے نا, مہمان کو اگر بلانا ہے تو سواری بھی تو گھر میں بھیجنی پڑتی ہے نا. وہ میرا مہمان ہے, جا براق لے کر جا.
جبریل جنت میں براق لینے آئے، ایک سے ایک براق ہے. براق کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ براق، براق بنا ہے برق سے. برق کہتے کرنٹ کو، کرنٹ کو. آپ جانتے ہیں کرنٹ کی رفتار کیا؟ آپ سائنسدانوں سے پوچھئے، اگر آپ تار کا ایک وائر کا تار اپنی طرف رکھے اور اس تار کو پوری دنیا میں پھرا کر اپنے پاس لائے، پوری دنیا میں، اور پھر کرنٹ لگائے تو وہ پوری دنیا کا چکر سے 4 سیکنڈ میں لگائے گا. بولے یار سائنس بتا رہی ہے پوری دنیا کا چکر کرنٹ کتنے سیکنڈ میں لگائے گا؟ اگر آپ ایک وائر رکھ کے پوری دنیا میں وائر پھرا کر پھر دوسرا وائر لا کر لگائے تو یہ وائر کا کرم پھر کے صرف 4 سیکنڈ. بولو نا، بندہ دنیا میں بندہ جو کرنٹ بنا اس کی رفتار کا یہ عالم ہے. اس کو کہتے ہیں برق، کرنٹ. اور ایسے کرنٹ کئی جگہ، کئی کرنٹ مل کر ایک جگہ جب ملتی اس کو کہتے ہیں براق. یہ خدا، یہ بندے کے بنائے ہوئے کرنٹ کی رفتار ہے تو خدا کا بنائے ہوئے براق کی رفتار کیا ہوگی؟ خدا کے بنائے ہوئے براق کی رفتار کیا ہوگی؟ تو یہ براق کئی کرنٹ کا مجموعہ ہے، کئی کرنٹ کا مجموعہ ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جا دیکھ، براق کو لے کر جانا. جبریل براق لینے جنت میں آیا، ایک سے ایک براق ہے، خوبصورت سے خوبصورت. سب تن بن گئے اور سب خوش ہے کہ آپ یہ خزم ہمیں مل جائے کہ سارے نبیوں کے سردار ہم پر بیٹھ گئے. سارے براق بیٹھے ہیں اور یہی طاق میں ہمیں موقع ملے، ہمیں موقع ملے. ایک براق کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا، ایک براق کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا. جبریل نے کہا یار سب تو خوش ہے، کسی ایک کو لے جانا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو میں رو اس لیے رہا ہوں، میں کہاں قابل ہوں لے جانے کے. کاش میں بھی خوبصورت ہوتا، حسن والا ہوتا تو مجھے اللہ موقع دیتا. اللہ فرماتا ہے وہ جبریل اسی کو لے جا. کوئی خوش ہو کر یار کو مناتا ہے، کوئی رو رو کر مناتا ہے. اسی کو لے جا، اس میں آج اسی بھی ہے، اس میں انکساری بھی ہے، اس میں یار کو منانے کا طریقہ بھی ہے. اسی کو لے جا، اسی کو لے جا. اتنا کہنا تھا، خوبصورت بن گیا. براق کو لیے جبریل آئے. اللہ نے کہا جبریل جا رہے ہیں؟ اللہ جا رہا ہوں. دیکھ جانا، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. محبوب سو رہا ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. مولا جاؤ کیسا؟ چھت پھاڑ کے نیچے جا اور سن، وہاں جا کر جگانا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، آواز نہیں دینا. مولا اٹھاؤ کیسے؟ کہا یہ جو ہوٹ ہے نا، ہوٹ، ان ہوٹوں کو تو اکثر سوچتا تھا نا جبریل کہ یا اللہ تو نے میرے ہوٹوں کو کافور کا کیوں بنایا. آج بتاتا ہوں یہ راز کیا ہے، آج بتاتا ہوں یہ راز کیا ہے. ان ہوٹوں کو مصطفیٰ کے تلووں کو لگا دینا، ان ہوٹوں کو مصطفیٰ کے تلووں کو لگا دینا، مصطفیٰ خود اٹھ جائے گا. جبریل کہتے آج سمجھا کہ یہ ہوٹ کافر کے اللہ نے مجھے کیوں بنائے تھے. آج جبریل چھت پھاڑ کر جگایا نہیں، آواز نہیں دیا، لیا لب کو چما لیا اور قدموں کو چما. بولا سبحان اللہ. جبریل نے جب سرکار کے قدموں کو چما، ٹھنڈک سرکار کی دماغ مبارک تک پہنچی. آنکھ کھل. کہا جبریل کھڑے. کہا جبریل بات کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہاں آقا رب بلاتا ہے، سواری تیار ہے، آپ کو چلنا ہے، رب بلاتا ہے. کہا جبریل کرنا کیا ہے؟ کہا یہ جنتی جوڑا، لیکن جنتی جوڑا سے پہلے آقا آپ لیٹ جائیے، رب کے جلوے دیکھنا ہے. دیکھے موسیٰ نے بھی کہا تھا یا اللہ ربی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. لیکن موسیٰ نے اللہ سے ضد کی تھی اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے طور پر موسیٰ کو بلایا اور بلا کر اپنی ذات کا نہیں اپنی صفت کا جلوہ سوئی کی نوک کے برابر ظاہر کیا. ذات کو نہیں، صفت کو، ذات کو نہیں خوبی کو،
سوئی کی نوک کے برابر ظاہر کیا، اور جب ظاہر کیا تو موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر نیچے زمین پر آئے، پہاڑ جل گیا، پہاڑ جل گیا۔ سوئی کی نوک کے برابر کا جلوہ پہاڑ پر گرا تو پہاڑ جل گیا، نبی موسیٰ کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ بھی تو دیکھو نبیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، نبی ہماری طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ پہاڑ جل گیا لیکن موسیٰ کو کچھ نہیں ہوا۔ موسیٰ نے غشی کھا کر بے ہوش تو ہوئے، دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اب غور کرے، موسیٰ تو غش کھا کر زمین میں تشریف لے کر گئے، اب اللہ کو صفت رہی، صفت کے ساتھ رب کی ذات کو بھی دیکھنا۔ جبریل نے کہا اے آقا آپ کے سینے کو چیرا جائے گا، دل کو نکالا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح کیوں؟ وہ سرکار کا احد کے میدان میں سرکار کو پتھر لگا تھا تو سرکار کے دانت شریف شہید ہوئے اور سرکار کو خون نکلا تھا، تو لہٰذا نبی کو خون نکلانا نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا بے معراج کی رات سرکار کے سینے کو چیرا گیا، دل نہیں نکالا گیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، یہ بھی تو دیکھ لینا۔ وہ دیکھا تو یہ بھی تو دیکھ، یہ بھی تو دیکھ، سینہ چاک کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں لیٹا، حلق سے یہاں تک چیرا گیا، حضور دیکھ رہے۔ ارے بھائی اگر سینہ آپ کو چاہے تو آپ دیکھتے، حضور دیکھ رہے۔ آخر پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں میرے دل کو نکالا گیا، حضور دیکھ رہے۔ آپ کا اگر سینے سے دل کا تو آپ کی جان ختم۔ یہ کون سی جان ہے جو مصطفیٰ کہہ رہے کہ میرے دل کو نکالا گیا؟ تاکہ دل میں رب کا دیدار کرنا آ جا رہے۔ بھائی تو طاقت تو بھرے، قوت تو بھرے، حکمت سے بھرے۔ سرکار فرماتے ہیں دل کو نکالا گیا اور میرے سامنے زمزم کا پانی لایا گیا۔ اگر میں دیکھیں 2 گلاس میں پانی لا کر میں رکھ دوں اور میں آپ کو کہوں کہ اس میں زمزم کون سا ہے تو آپ بتاؤ گے؟ اب بولے گا یہ مشکل ہے بھائی، پانی تو پانی ہے، دے بتائیں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، ہائے میرے حضور کے دیکھنے پر قربان جاؤں، دل کو نکالا بھی گیا اور گلاس میں پانی تھا تو وہ زمزم کا سرکار فرما رہے ہیں، اور میرے دل کو دھویا، اور دل کو دھو کر جب رکھنے گیا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، دل کو 2 کان بھی تھے، 2 آنکھیں بھی تھے۔ بولنا سبحان اللہ۔ اب سمجھے آپ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار جب ممبر پر ٹھہر کر نماز پڑھاتے تھے، آخری صف میں اگر کوئی صحابی رکوع یا سجدہ غلط کرتا نا، سرکار نماز کے بعد بلا کر کہتے اے ادھر آؤ، رکوع تم صحیح نہیں کر رہے ہو، سجدہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو، صحیح کرو رکوع سجدہ۔ ارے بھائی امام سامنے ہو، سب سے پیچھے کے سامنے کون کھڑا ہے ہمیں پتہ کہاں چلے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت فرماتے سنو، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا، ایک صحابی کہتے دیکھنا میں آپ پیچھے نماز پڑھوں گا، سب سے پیچھے، جان بوجھ کر غلطی کروں گا۔ آپ نے کیوں؟ دیکھنا کیوں؟ مطلب دیکھ تو نماز پڑھے وہ صحابی جان بوجھ کر غلطی کرے، اور غلطی کرے سرکار سلام پھیر کے اس پر ادھر غلطی کیوں کرے؟ بولے حضور آپ دیکھنا بول کر۔ ارے بولنا سبحان اللہ، آپ دیکھنا بول کر، آپ کی نظر میں آنے کے لیے کرا، تو لہذا حضور پیچھے کی سب میں دیکھتے کیسے تھے؟ آپ کے دل کو جو سرکار سنتے تھے، سرکار فرماتے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، ہماری طرح کیسے ہوتے بھائی؟ پھر سرکار فرماتے دل کو رکھا گیا، سینے کو برابر کیا گیا، براق کو لایا گیا، براق پر میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر اچھا براق کی رفتار کا عالم کیا میں نے بتا دیا، وہ جو بجلی سے بھی اسپیڈ چلے۔ ہاں مجھے بتائیے اگر ایک کار جا رہی ہو، اگر کار کی اسپیڈ 50 کی ہو تو ادھر کیا ہے، ادھر کیا نظر آتا ہے کہ ادھر کون کھڑا ہے، ادھر کون کا رائٹ میں لیفٹ میں پہاڑ ہے، آدمی کھڑا ہے، جھاڑ ہے، گاڑی ہے، کیا ہے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر 100 کی اسپیڈ ہو جائے تو تھوڑا دھندلا، رائٹ میں کون ہے لیفٹ میں کون ہے دھندلا۔ اگر گاڑی 150 کی اسپیڈ ہو جائے تو اور دھندلا نظر آتا کہ رائٹ میں کون ہے لیفٹ میں کون ہے۔ 200 کی اسپیڈ ہو جائے، 300، 400، 500 کی اسپیڈ میں تو اب کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سمجھاؤ مثال دے رہا ہوں،
500 کی اسپیڈ سے اگر گاڑی جا رہی ہو، جاتی تو نہیں، سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے بتایا کہ رائٹ میں لیفٹ میں کوئی نظر آئے گا؟ سرکار براق پہ جا رہے ہیں، اب براق کی رفتار کا عالم میں کرنٹ سے اسپیڈ ہو، براق پہ جا رہے ہیں، سرکار کا مطلب میں جا تو براق پہ تھا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہائے میرا مصطفیٰ دیکھنے پہ قربان جاؤ، دیکھا بھی تو خبر کے اندر کیا ہے یہ دیکھ رہی ہے آپ نے، اسپیڈ ہے۔ اچھا دیکھیں آپ، جہاز ایروپلین جو ٹیک آف لینے کے لیے اسپیڈ لیتا ہے، آپ پوچھے شہزادوں سے کتنی اسپیڈ سے وہ ٹیک آف لیتا ہے، کتنے کی، کئی میل اسپیڈ سے وہ اسپیڈ جب جا کر ہوا میں ٹیک آف ہوتا ہے اڑنے کے لیے، تو ان سے پوچھا گیا بھائی اگر جہاں اتنی اسپیڈ میں جو ٹیک آف لیتا ہے پلین، اگر جہاز کے اوپر کسی کو بند انسان کو اس کے بعد اسپیڈ لے کر ٹیک آف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ انسان کے چھتر اڑ جائیں گے، پھٹ جائے گا انسان، کیونکہ اس کی جو رفتار ہوگی جہاز کی، وہ رفتار سے اگر اڑے گا تو اس کے اوپر اگر کسی انسان کو بند ہے اوپر کے حصے میں تو انسان تو پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس کی رفتار سے۔ تو میرے آقا تو براق پہ اسی بھی اسپیڈ جا رہا، سرکار براق پر گئے، سرکار کے شملے کا کپڑا تک نہ ہلا، بولو نا سبحان اللہ، حضور براق پہ جا رہے ہیں، سرکار کے شملے کا جو ہے کپڑا تک نہ ہلا، اور سرکار فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا نہ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ سرکار کہتے ہیں میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں کیوں گئے؟ چاہتے تو سرکار ڈائریکٹ آسمانوں پر جاتے، اقصیٰ کیوں گئے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے ہم لے کے گئے، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، اور وہاں سارے نبیوں کی نماز آپ نے پڑھائی ہے۔ برکتیں کیا ہے؟ تو تفسیر روح البیان میں آیا ہے کہ مسجد اقصیٰ جہاں اس دور میں، حضور کے دور میں، مکہ سے اگر کوئی مسجد اقصیٰ جاتا تو اس کو 3 مہینے لگتے۔ کتنے مہینے لگتے؟ 3 مہینے کا سفر ہوتا۔ سرکار مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، اور سر اللہ فرماتا ہے ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ پوچھا گیا تفسیر میں کہ برکتیں ہے کیا جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ نے رکھی ہے؟ کسی نے کہا وہاں باغ بہت ہے، انگور کے باغ بہت ہے، سیب کے باغ بہت ہے۔ میں نے کہا ایسے باغ تو حرم میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، اس میں برکت کیا؟ کہا نا، تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی نوری فرماتے سنو برکتیں کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ اللہ جو کہہ رہا ہے نا ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے تاکہ مصطفیٰ دیکھ لے تو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد نبیوں کی خبریں ہیں، بولو نا سبحان اللہ، کئی بڑے بڑے نبیوں کی خبریں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خبر ہے، بولو سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خبر کو برکت کی جگہ کہہ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اگر کوئی وہاں بھی آتا بولے اتنی دور اجمیر کہیں کو جا رہے سفر کرنے، خبر کی برکت، بولے برکت لینے جا رہے، حضور گئے تھے، بولے گئے تھے، معراج کی رات گئے تھے سرکار۔ یہاں سے دلیل ہو گیا کہ ہم اجمیر یہاں سے سفر سے کسی خبر کی زیارت کے لیے سفر کے لیے جانا یہ حضور کا طریقہ بھی رہا ہے، مولانا سبحان اللہ، یہ حضور کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ معراج میں کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں، کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں، برکتیں۔ اچھا سرکار نے وہاں نماز پڑھائی، بولے پڑھا دیے۔ اب نماز پڑھا کر سرکار پہلے آسمان پہ گئے، آدم علیہ السلام سے دوسرے تیسرے چوتھے، کیونکہ تیز لے کر جا رہا، 7ویں آسمان پر پہنچے، جبریل 7، سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیا جانتے ہیں آپ؟ ایک جھاڑ ہے بیر کا جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہے، ایک ایک پتا، اور اس پتے پر ہر بندے کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور اس سدرۃ المنتہا وہ جو جھاڑ ہے وہ بیر کا جھاڑ ہے۔ کون سا جھاڑ ہے؟ بیر کا جھاڑ ہے۔ تو بیر کا جھاڑ جنتی جھاڑ ہے۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آیا تو بیر کے جھاڑ کا پتا لے کر آئے تھے، اسی لیے وہ جنت سے آیا ہے۔ آپ لوگ ڈرتے ارے بھائی جو ہے نا شب بارات میں بیر کے پتے ڈال کے پانی نہ، ارے حضرت تو مردوں کو نلاتے، ارے بھائی جنتی جھاڑ ہے، تم کو نہیں معلوم مردوں کو اس لیے نلاتے کہ حضور سے ملنے جا رہا تو کچرا باقی نہ رہے جسم پہ، ملنے خبر میں حضور سے جا رہا ہے تو کچھ باقی نہ رہے، اس لیے زیادہ لاتے۔ خیر اس کی برکتیں الگ ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ جبریل کا مقام ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہاں سے میں نہیں جا سکتا آگے۔ کیوں؟ جبریل کون؟
سارے فرشتوں کے سردار جبریل کون؟ جو فرشتوں میں رسول فرشتے. کہا یا رسول اللہ اب یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا. تو کیوں؟ تو میں حضور اگر میں یہاں سے جاؤں گا پر کے برابر لوگ کے برابری تو میں جل جاؤں گا. کہا جبریل جاتے کیوں نہیں؟ تو جبریل کہتے یا رسول اللہ آپ میری طرح نہیں اور میں آپ کی طرح نہیں. بولو نا سبحان اللہ. جبریل یہ کہتے ہیں میں آپ کی طرح نہیں اور آپ یہ دو ٹانگ کا جانور کیسے ہو گیا آپ نبی کی طرح ہے؟ اچھا تو جبریل کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی ہماری طرح. ارے یہ بھی تو جبریل کا بھی عقیدہ ہے. اب ہم بولے نا نہیں نبی ہماری طرح نہیں ہے. ارے بریلی والا دکھ رہا لوگ تانا دے رہے ہیں ہم کو. ارے جبریل یہ ہم کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح نہیں ہے سائڈ ہے ہوتا بریلی ہے. میں نے کہا جبریل بھی کہہ رہے ہیں جبریل بھی کہہ رہے کیا جبریل بھی بریلی ہے؟ اب جبریل بھی کہہ رہے حضور آپ میری طرح نہیں میں آپ کی طرح نہیں. اچھا مجھے یہاں تو ایک بات بتایا جبریل سارے فرشتوں کی کیا ہے؟ سردار ہے نا. جو سارے فرشتوں کے سردار کا جو عقیدہ ہو سارے فرشتوں کا بھی وہی عقیدہ ہوگا نا. فرشتوں میں لڑائی جھگڑا تو میں یہ انسانوں میں فرشتوں میں جو ایک فرشتے کا عقیدہ ہو سارے فرشتوں کا عقیدہ. تو جو جبریل کا عقیدہ ہو وہی عقیدہ اسرافیل کا بھی ہے وہی عقیدہ اسرائیل کا بھی ہے وہی عقیدہ ملک الموت کا بھی ہے. روح نکالنے والا فرشتے ملک الموت. اب وہ عقیدہ جو جبریل کا ہے وہ ملک الموت کا بھی ہے. اچھا ملک الموت اگر جب کسی سنی کی روح نکالنے کے لیے آتے تو یہ بولتے ہاں میرے عقیدے والا ہے. اپنے سبحان اللہ. نبی کی میں بھی تعظیم کرتا یہ بھی تعظیم کرتا میں بھی محبت کرتا ہوں یہ بھی محبت کرتا. میں بھی کہتا ہوں کہ نبی میری طرح نہیں یہ بھی کہتا میری طرح نہیں. اب ڈیوٹی تو ہے روح تو نکالنا ہے ڈیوٹی تو ہے روح تو نکالنا ہے لیکن ڈیوٹی کے ساتھ بیوٹی بھی ہو جائے ڈیوٹی کے ساتھ بیوٹی بھی ہو جائے. اب روح ایسے نکالوں جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے بڑے پیار سے نکالوں بڑی محبت سے نکالوں. کہا کیوں؟ بولے اپنے عقیدے والا ہے اپنے عقیدے والا ہے. اب جب ان کے پاس جاتے ہوں گے روح تو ملک الموت ہی نکالتے ہیں نا. جب ان کے پاس جاتے ہیں اپنی طرح سمجھتا تھا لے اب ایسے نکالوں گا روح. ہنسو مسکران یہ حدیث بھی حقیقت ہے. گستاخوں کی روح ایسی نکلتی ہے جیسا کاٹن کا کپڑا کر ببول کے جھاڑ پر ڈال دیا جائے تو کھینچے تو تاکہ ہاتھ میں آتے ہیں. اب دیکھیں نکالنا تو ہے ملک الموت کہتے ہاں اپنی طرح سمجھتا تھا لے نکال تو ایسا نکالا اسرار مر گیا چہرہ ڈھپا دیا. بولے چہرہ نہیں دکھا سکتے مانا لگا بھئی اسرار صاحب کا چہرہ دکھاؤ کیوں ٹی پہ پوٹی پہ چلا چلا کر بیان کرتے تھے نبی ہماری طرح ہمارا چہرہ نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ کالا پڑ گیا کالا. کہا نکالا ملک اور بتا اسی طاقت سے. تو خیر جبریل کا عقیدہ جو ہے وہ سارے سنیوں کا عقیدہ. بولا نا سبحان اللہ. جبریل کہتے یا رسول اللہ آپ کی طرح میں نے اور آپ میری طرح نہیں. آپ آگے جا سکتے میں نہیں جا سکتا آپ جائیے. سرکار آگے گئے پلٹے کہا جبریل جہاں میں جا سکتا ہوں تو نہیں جا سکتا. اب تو بتا تیرے دل میں کوئی حاجت ہے تو بتا کوئی حاجت. اچھا یہ کیوں کہا سرکار نے؟ جبریل کا ایک احسان حضور کے دادا پہ تھا احسان اتارنا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو جبریل آ کر کہے تھے حکم دیجیے مدد کروں. تو جبریل کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ نہیں رب پہ چھوڑ دے جاؤ آپ سے کوئی مدد نہیں ہے. تو یہ احسان تو تھا نا پوچھے تو صحیح تھا نا آ کے مدد کروں. اب ہے کون ابراہیم؟ میرے نبی کے دادا. پلٹ کے کہا جبریل
میرے دادا سے تو پوچھا تھا مدد کے لیے، اب تیری حاجت کوئی ہے تو بتا دے، تیری کوئی تمنا ہے تو بتا دے، جہاں میں جاتا ہوں تو نہیں جا سکتا، معلوم ہے، بتا۔ تو کہا یا رسول اللہ، اب دیکھیں جبریل بھی، جبریل جانتے ہیں رسول کو خوش کیسے کرنا ہے، رسول خوش ہو تو اللہ، رسول راضی تو اللہ، رسول سے محبت ہو تو اللہ سے، لہذا جبریل جانتے تھے کہ رسول کو راضی کیسے کرنا ہے، تو رسول جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو خواہش یہ ہے جب پل صراط میں سے آپ کی امت گزر رہی ہو تو میں اپنے پر بچھا دوں۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا جبریل یہ تو کیا تو نے کہہ دیا یار، کیا تو نے کہہ دیا، پیدا ہوا تو میں نے اپنی امت کو یاد کیا، جلوت میں تھا تو میں نے امت کو یاد نہیں کیا، خلوت میں تھا تو میں نے امت کو یاد کیا، ارے جہاد میں میدان میں تھا تو میں نے امت کو یاد کیا، ارے قبر میں سرکار تشریف لے کر گئے، ابو بکر صدیق کہتے حضور کے لبے مبارک ہل رہے تھے اور میں کان لگایا تو آواز آ رہی تھی امت امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور عرش پر بھی جب سرکار اللہ کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، کیا نبی ہمیں ملا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہا پر بچھا دے، رسول خوش ہوئے، آگے گئے، ایک تخت آئی، والنجم اذا ہوا میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے حضور کو آواز دے کے قریب آ، کتنے قریب اور قریب، سارے پردے ہٹے، قریب سے قریب، قریب سے قریب، قریب سے قریب، قریب سے قریب، اتنے قریب قرآن کہتا ہے کہ جو تیر کمان ہوتا ہے نا، تیر چھوڑ دے، دو کمانوں کو ایک میں ملا دو، اتنا فرق ہو گیا تھا رب میں اور رسول میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب آئے ہو تو میرے لیے تحفہ کیا لائے، آئے ہو تو تحفہ کیا لائے، تو کیا یا اللہ ایسا تحفہ لایا ہو تو خود خوش ہو جائے گا، بول کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ظاہری عبادتیں تیرے لیے، باطنی عبادتیں تیرے لیے، جسمانی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے، تو اللہ پاک نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، بولو نا سبحان اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ نے جب مصطفیٰ جان رحمت کو سلام کہا، حضور نے کہا میری امت کیوں چھوٹے، میری امت کیوں چھوٹے، سرکار نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اے اللہ جو تجھے سلام بھیجا نا میری امت کے صالحین پر بھی ہو، میری امت کے لوگوں پر بھی ہو۔ اب یہ راز اور نیاز کی کتنی دیر باتیں ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی، کچھ یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے رسول جانتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ایک بات ہے، کیا اللہ نے مجھے قریب بلایا، کہا محبوب تیرے کھانا لا، اپنے قدرت والے ہاتھ اللہ نے میرے کھاندے پر رکھے، بولنا سبحان اللہ، اللہ نے قدرت والے ہاتھ کھاندے پر رکھے، بس اس کی ٹھنڈک مجھے دل پر پہنچی، سارے پردے میرے آنکھوں کے سے ہٹ گئے، سارے پردے میرے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے، جو چیز مجھے جو جاننا تھا اللہ نے قدرت والے ہاتھ رکھے، مجھے سب معلوم ہو گیا، کیا پیدا ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا سنیں، یہاں آخری بات میں سنا کر بیان ختم کر رہا ہوں، کافی وقت سے ماشاءاللہ، کوئی 9 بجے سے بیٹھا، کوئی 10 بجے سے بیٹھا، میں جاتا ہوں ماشاءاللہ، بس یہ دیوانے بیٹھے ہیں، حضور کی محبت میں بیٹھے ماشاءاللہ، ارے بولو سبحان اللہ، حضور کے عشق میں آپ بیٹھے، اللہ آپ کو بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، غور کرے، یہاں توجہ سے اس بات کو غور کرے، دیکھو بچے اٹھ کے جا رہے تو آپ غور نہ کریں، وہ بچوں کا ارادہ ہے کہ آپ ان کو چائے پلانا، اس لیے جا رہے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، جب بیان ختم ہونا تو چائے پی لیں، چائے پی کے بھی آپ جائیں، انشاءاللہ بچے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک اعتراض جو ہوتا ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، تو پہلے اس پہ سوال کا جواب میں دیتا ہوں، سنیں، شریعت میں اللہ کو دیکھنا خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، بیداری میں صرف حضور نے دیکھا، کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے، یہ جائز ہے،
جیسا امام اعظم نے اللہ کو 200 مرتبہ خواب میں دیکھا، غوث اعظم نے خواب میں کئی بار اللہ کو دیکھا، یہ تو جائز ہے۔ جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ رب کو دیکھنا یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ حضور کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ رب نے، ہمارے نبی نے حضور کو دیکھا نہیں دیکھا، جو انولا اٹھاتے ہیں دنیا میں دیکھا۔ مجدد الفسانی سے پوچھا گیا شیخ احمد سردی سے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہے؟ تو سرکار مجدد الفسانی نے کہا مجھے بتاؤ حضور گئے کہاں تھے؟ بولے آسمانوں کے اوپر۔ اس کے آگے بولے عرش، اس کے آگے بولے عرش سے لامکان، اور دنیا تو پیچھے رہ گئی۔ بولنا سبحان اللہ۔ دنیا میں تو رب کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن دنیا میں دیکھا تھا حضور نے؟ حضور تو لامکان گئے، دنیا تو پیچھے رہ گئی، گئے لامکان، گئے لامکان۔ مجھے ایک بات عبد القادر صدیقی بیاہ کی یاد آ گئی۔ جو تفسیر قدیری میں آپ عبد القادر صدیقی بیاہ کہتے ہیں ارے حضور کا جو ہے معراج یہ جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے۔ قدیر بیاہ فرماتے کیوں؟ قدیر بیاہ کہتے ہیں ارے روحانی معراج تو ہم غلاموں کو ہوتی ہے، ہم غلاموں کو روحانی معراج ہوتی ہے، یہ مصطفیٰ ہے جن کو جسم کے ساتھ اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ قبروں میں جانے والے ان کے عقیدے پہ چلو، جو جنتی ہے آج جو مزاح سے لوگوں کو برکتیں نواز رہے ہیں، ان وہابیوں کے بات میں نہ۔ اور مجدد الفسانی کہتے ہیں حضور نے دنیا میں کہاں دیکھا؟ لامکان میں گئے، دنیا تو ختم ہو گئی، لامکان میں گئے۔ ایک بات اچھا سنیں، اللہ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ سوال، دیکھنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آیا ہے۔ کب؟ کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنتی کو سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ جنتی ہے تو صحیح نا بھائی؟ بولے ہاں۔ یہ حدیث ہے، وہاں بھی سے پوچھو ہاں ہے بولے ہے۔ جنت میں جانے کا جنتی اللہ کو دیکھے گا؟ ہاں دیکھے گا۔ کب؟ بولے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، تو جنتی جنت میں جائے گا، اس کو رب کا یہ تو ہے نا۔ تو جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اللہ اپنا دیدار کراتا ہے، وہی رب نے مصطفیٰ کو پہلے کرا دے تو تعجب کیا ہے؟ سوال ہے، اللہ نے پہلے کرا دیا تو تعجب تیرے کو کہیں کو ہو رہا ہے؟ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد نہیں، حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، جس نے یہ کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ غلط بات ہے یہ حدیث ہے۔ دیکھیں ہم سچے لوگ الحمدللہ سچوں کے ماننے والے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ بات کہی ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ اسی حدیث کو لے کر یہ کہنا کہ دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہے کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، جھوٹ باندھا ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ حدیث ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن سنو رب کا دیدار حضور نے کیا، اس پر عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ۔ اور عبداللہ ابن عباس سیدہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ عالم ہے، علم رکھنے والے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور نے اللہ کو دیکھا، ان کا یہ ماننا۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے اللہ کو دیکھا، ان کا یہ ماننا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اللہ کو دیکھا، ان کا یہ ماننا۔ ایک سیدہ عائشہ صدیقہ جو یہ کہتی ہے اما جان کہ جس نے اللہ یہ کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، جھوٹ بنا۔ سنو یہ کس لیے کہہ رہی ہے؟ اللہ کی ذات کو، بھائی اگر آپ ہے کوئی چیز احاطے کو گھیرے ہوئے، آپ جہاں بیٹھے جتنی جگہ کو آپ گھیرے ہوئے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں تو پورا آپ کے جسم کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ پورے احاطے کو گھیرے ہوئے، آپ کا جتنا حصہ ہے جو جگہ کو گھیرے ہوئے، لیکن اللہ جسم سے پاک، اور اللہ کو کوئی اپنی آنکھوں سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ سمجھے؟ ایسا نہیں کہ اللہ کے احاطہ کر سکے۔ ہم نے کہا احاطہ تو نہیں کر سکتا، اما عائشہ صدیقہ یہ کہہ رہی کہ اللہ کی ذات کا احاطہ اس کر نہیں سکتا، یہ بات کہہ رہی ہے۔ ہم نے کب کہا کہ حضور نے اللہ کا ذات کا پورا احاطہ کر لیا تھا؟ نہ، ہم یہ کہے بس دیکھا۔
ارے دیکھا کیسے؟ میں نے کہا دکھانے والا رب جانتا ہے، دیکھنے والے مصطفیٰ جانتے ہیں، بس دیکھا۔ اور حضور نے کہا دیکھا، یہ نہیں کہا کہ اس کی ذات کو اوپر احاطہ کیا، نہ بس دیکھا، رب کا دیدار کیا۔ سرکار واپس زمین پر تشریف لے کر آئے اور سب سے پہلے سرکار نے کافروں کو بلایا، مشرکوں کو بلایا اور سارا یہ واقعہ سنا۔ میں جاگتے ہوئے گیا تو کافروں مشرکوں نے کہا بھائی آپ نے تو کبھی مسجد اقصیٰ دیکھا نہیں، یہاں سے 3 مہینے کا سفر ہے اور رات کے ایک حصے میں جا کر آپ آ گئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ان کا انکار کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور خواب نہیں سنا رہے تھے، بیداری میں جا کے آنے کا واقعہ سنا رہے تھے۔ یہ واقعہ خود پتا چلا کہ حضور نے یہ نہیں کہا میں خواب میں گیا، بھائی خواب میں تو آپ بھی کہیں دیکھتے ہو خواب، اگر خواب کا مسئلہ ہوتا تو آپ خاموش ہو جاتے۔ کافر مشرک لڑکتے جھگڑتے ہی نہیں، ارے خواب میں تو لوگ کیا کیا نہیں دیکھتے۔ حضور نے خواب نہیں بلکہ کہا تھا میں جا کر آیا، تبھی تو انہوں نے جھگڑا کیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ ایک آیا آ کے اگر آپ جا کر آئے تو بتائیے مسجد تک صاحب گئے تھے؟ بولے ہاں گیا تھا، وہ نماز پڑھا سارے نبیوں کی۔ اگر گئے تو یہ بتائیے کتنے دروازے ہیں، کتنے کھڑکیاں ہیں، کون سے کلر کے جانوازہ ہیں، سارے بتائیے آپ۔ اب بھائی گئے تو امامت کرے سارے تھوڑے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ جبریل نے کیا کیا، پردہ ہٹایا، حضور کے سامنے مسجد اقصیٰ لا کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار نے سارے پردے بتائے، کھڑکی کو دروازے بتائے، کتنے دروازے کتنے کے سب بتائے۔ کافر بولا نہ یاد کر لیے ہوں گے آپ پڑھ کے، یاد کر لیے ہوں گے، کوئی اور نشانی بتاؤ۔ سرکار نے فرمایا اور کیا نشانی بتاؤ؟ دیکھو ہمارے 3 قافلے مسجد فلسطین سے حرم آ رہے ہیں، وہ تینوں قافلوں کو آپ نے دیکھا؟ سرکار نے فرمایا دیکھا، بلکہ دیکھا ایک کے ساتھ بتا تو ایک قافلے والا اپنے غلام کو مار رہے تھے، میں نے کہا ہلو مار، وہ پلٹ کر دیکھنے لگا یا محمد کے آواز کہاں سے آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے قافلے میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ پریشان تھا بیچارہ، اونٹ ڈھونڈتے، میں نے آواز دیکھا کہ اونٹ وہاں۔ اور تیسرے قافلے کو میں نے دیکھا وہ قریب آ گیا، سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا۔ ہم بولے یہ کیا ساری بات مر رہے؟ اب ٹھیک ہے سورج ڈوبنے سے پہلے وہ قافلہ آیا، دوسرا تیسرا، اور سارے کافروں نے جو کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، بولے ہاں ہوا تھا بھائی، وہاں ہم نے نبی کی آواز سنی ہے، حضور کی آواز سنی ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو کئی کافروں نے اسلام قبول کرے۔ لیکن جو ابو بکر مزاج والا ہو، جو وہ معاذ اللہ ابو جہل مزاج والا ہو، ابو بکر صدیق والا تو عاشق ہوتا ہے، ابو جہل والا ہو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی نہیں سنا، تو وہاں بھی ان کی مزاج کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں دیکھتے نہیں جی وہ نہیں ہے ایسا، تو سمجھ جانا ان اولاد ابو جہل کی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کے بھی نہیں مانا انہیں۔ اب ہم قرآن کی آیت بتا نہیں وہ نہیں ہے ایسا ایسا، سمجھ جانا بیٹا تو ابو جہل کی اولاد ہے۔ اب ابو جہل کو اتنا سب ہونے کے بعد بھی مانا نہیں، دوڑتے بھاگا کہاں پر؟ ابو بکر صدیق تو تھے نہیں مجمع میں، جا کر صدیق اکبر بہت دوستوں بولتے رہتے ان کو چڑھا دوں گا، جا کر بولا اے ابو بکر مانتے یہ بات؟ اگر کوئی بولا میں ایک ہی رات کے حصے میں یہاں گیا یہاں گیا یہاں گیا، حضور ابو بکر صدیق نے بولا کس نے؟ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو رسول نے بولا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور نے کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور نے کہا اس سے بڑی بات بولتے تب بھی مان لیتا، تب بھی مان لیتا۔ اس لیے اللہ کا بتایا فتنۃ للناس، یہ معراج ایمان والوں کے لیے امتحان ہے، جو مانا وہ ان کا ہے، جو نہ مانا وہ اوپر آیا ہے۔ یہ ساری بات الحمدللہ ہم 3 گھنٹے سے یہاں تقریر کر رہے تھے، الحمدللہ یہ ساری باتیں دلائل کے ساتھ، کیونکہ کل جمعہ ہے، پھر جمعہ میں بھی جو ہے پیغام معراج مجھے بولنا ہے، تو انشاءاللہ کل جمعہ میں بھی پھر حاضر آ جائے، تو آگے کے اور بھی واقعات انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعہ میں تھوڑا ہٹ کر آپ کے سامنے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے واقعات رکھوں گا۔ لیکن ایک اعلان سن کر انشاءاللہ ہم سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اعلان یہ ہے کل جمعہ ہے، پرسوں ہفتے کے دن رات میں بعد نماز عشاء یو پی اتر پردیش یہاں ایک عالم آ رہے ہیں، ابھی وہ عالم آ چکے ہیں، ان کا بیان شاہی نگر مرکز میں چل رہا ہے، مفتی امان العرب صاحب قبلہ، مفتی امان العرب، آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پر ہمارے کئی بیانات، بہت بڑے زبردست عالم دین ہیں یو پی سے، وہ شاہی نگر میں ابھی اس وقت ہے،
تو انہوں نے ٹائم دیا ہے ہفتے کی رات کا اس درگاہ میں الحمدللہ، ہفتے کی رات میں۔ تو مہمان میں کہوں گا جتنے بچے ہیں سب نماز عشاء یہاں پڑھے آپ، عشاء کی نماز کے ساتھ حضور یہاں پر آئیں گے اور بیان کریں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ تو لہٰذا ایک مہمان عالم دین باہر اسٹیٹ سے آ رہے ہیں تو ہم حیدرآبادی تو مہمان کی خاطرداری کرنا اچھا جانتے ہیں الحمدللہ، یہ مشہور ہے پورے ہندوستان میں کہ حیدرآبادی مہمانوں کی عزت بہت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو لہٰذا میں کہوں گا پھر ہفتے کے کچھ بھی کام رہے انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے اور ساتھ میں کو لے کر آئیں گے، بولے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں دل میں نیت ہے تبھی تو انشاءاللہ بولے، کیونکہ دھوکہ نہ دینا، انشاءاللہ ضرور آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ ہفتے کے دن عشاء کی نماز یہاں انشاءاللہ جو ہے 8 بجے جماعت ہے، اس کے بعد سے محفل شروع ہو جائے گی۔ مفتی امان العرب صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، ایک عالم دین ہے، ان کا بھی آپ بیان سنیں انشاءاللہ، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، روح بھی تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اور اکیلے نہ ایک دو کو تین کو پکڑ کر یار بولو یار تم تو رات رات بھر ہوٹلوں میں بیٹھتے ہو، روڈیو پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھتے ہو، فونوں میں وقت گزارتے ہو، چلو نا اللہ والے کا چہرہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان کی زبان سے اللہ رسول کی تعریف سن لیں گے۔ تو لہٰذا آپ ضرور تشریف لائیں ہفتے کے روز بعد نماز عشاء۔ اور جتنے میرے اس خانقاہ کے مرید ہیں ان کو پھر کہہ رہا ہوں وہ تو پہلے فرصت میں یہاں رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی مرید کوئی ناکا نہیں، کوئی مرید جو ہے ڈمبا نہیں مارے گا، ہفتے کے دن عشاء میں یہاں رہیں گا تو بس رہے گا۔ سارے مریدوں کو جتنے مرید یہاں ہیں اپنے آپ کو جو پیر بھائی نہیں ہے ان تک یہ بات پہنچا ہے، میں سختی سے کہہ رہا ہوں سارے مرید خانقاہ میں رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ہفتے کے دن عشاء کی نماز یہاں پڑھیں گے اور سارے مرید یہاں پڑھیں گے، کوئی بہانہ کوئی تلاش نہ کرے، وقت نکالے یہاں پر آئے، مہمان عالم دین آ رہے ہیں، ان کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہم تمام کو اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اے اللہ جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ آج معراج پاک کے اس مبارک رات کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جتنے یہاں کھڑے مولا ان کی مشکلوں کو ختم فرما، جتنے بیٹھے ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا دے مولا، ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما، سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرما، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرما، اے اللہ میں سچا عاشق رسول بنا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما مولا۔ ہر سنی مسلمان کو بدعقیدہ طاہری کو وہابیوں سے ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، دنیا میں رکھ تو ایمان پر رکھ مولا، دنیا سے اٹھا تو ایمان پر اٹھا مولا، روح نکلتے وقت تیرے محبوب کا دیدار عطا فرما، روح نکلتے وقت تیرے محبوب کا دیدار عطا فرما مولا، مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، خود بھی برائی سے بچنے دوسروں کو بچانے والا بنا دے، خود بھی نیکی پہ عمل کرنے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے مولا۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے یا رب العالمین، تیرے محبوب کے صدقے تیرے محبوب ولیوں کے صدقے میں مولا۔ ہماری خانقاہ کا ایک بچہ جو شیخ جیلانی ایکسیڈنٹ میں بہت شدید تکلیف میں وہ ٹکر ہوئی ہے، بہت شدید تکلیف میں ہے، عثمانیہ ہاسپٹل میں شریک ہے، یہاں خانقاہ میں وہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، اس درگاہ کے کام میں وہ سب سے آگے رہتے ہیں الحمدللہ، عرس مبارک کے کام میں ہو یا مینٹیننس کے کام میں ہو، وہ بچوں کو لے کر سب سے آگے وہ بچہ آگے رہتا ہے، اور میں اس سے کافی محبت بھی کرتا ہوں مولا، تو جانتا ہے آج اس کے اس مبارک رات کے صدقے میں مولا، شب معراج کے صدقے حضور کے نانے پاک کے صدقے میں مولا شیخ جیلانی کو صحت عطا فرما، ان کے تکلیف کو دور کر دے مولا، ان کو صحت عطا فرما دے مولا۔ آج تو وہ نیت کرا تھا کہ میں سرکار کی نعتیں جھوم جھوم کر پڑھوں گا، کئی دن سے وہ تیاری کر رہا تھا، لیکن مولا تیری رضا پر وہ بھی راضی ہے، صبر کر رہا، شکایت نہیں ہے مولا، شکایت نہیں، صبر ہے، تیری رضا پر راضی ہے میرے مولا، بس اس کی جو نیت تھی اس کی نیت کو قبول فرما لے، اور حضور کے صدقے میں مولا شب معراج کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں جلد سے جلد مولا اس کو صحت اور شفا عطا فرما دے، اور جتنے لوگ جو دنوں میں تمنا کے لیے حاضر ہے آج کی رات کے صدقے میں مولا سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔